تو میں تھوڑی تھوڑی دیر میں خود کو ٹارزن سمجھتی تھی. کیا بتاؤں, بہت شریر تھی میں. کسی نہ کسی کو مار مور کے آ جاتی تھی. اسکول میں کالج میں لوگ ڈرتے تھے مجھ سے. آپ کا نام سلطانہ ڈاکو تو نہیں تھا؟ تو وہ جاتا تھا تو کہیں نہ کہیں کٹ کیا جاتا تھا مجھے. سلطان آپ کے اندر کا سلطان نے کہا نہیں. ایک اور ایک یہ فرق ہے. اور مجھے لیٹر بھی آتے تھے دھمکیوں کے کہ آپ ہمارے گھروں کو جو ہے ایکسپوز کرتے ہیں. جن کے یہاں یہ ہوتا تھا میں دکھاتی بھی نہیں تھی, دیکھتی بھی نہیں تھی, سوچتی بھی نہیں تھی, کیونکہ ہمارے لوگ ڈر جاتے تھے. اور ڈر میری زندگی میں اللہ کے بغیر کہیں نہیں. بشریٰ انصاری کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. کس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے؟ آپ نے بتانا ہے کس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. مومنہ کو اس چیز میں زیادہ زور دینا چاہیے. میرے کندھوں پہ رسگلہ, ہمایوں, حبشی حلوہ, احتشام. السلام علیکم خواتین و حضرات, ایکسکیوز می ود احمد علی بٹ. ایک اور ایپیسوڈ اور ایک اور شخصیت. آج کی جو شخصیت ہے وہ واقعی کسی تعارف کی محتاج نہیں. پاکستان ٹیلی ویژن نے بہت بڑے بڑے نام پروڈیوس کیے. بائی فار ون آف دا بگیسٹ نیمز دیٹ پی ٹی وی ہیز ایور پروڈیوسڈ از مائی گیسٹ ٹوڈے. ان کے بارے میں بس یہی کہوں گا کہ ویمن امپاورمنٹ کی یہ پہچان بھی نہیں بلکہ فیس ہیں. سنگل مدر ہو ورکڈ ہر انٹائر لائف اینڈ کریٹڈ این ایمپائر. ایک ایسی مثال انہوں نے بنائی کہ واقعی عورتیں ان کو دیکھتی ہیں تو ان کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. آج میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ انہوں نے ایک ننھے منھے سے اداکار کو کہا کہ ہاں میں تمہارے شو میں آؤں گی, لیکن صرف اس لیے کیونکہ تم شرارتی والے سوال کرو گے تو آؤں گی. میں نے کہا جی بالکل, شرارت ہوگی اور بھرپور ہوگی. خواتین و حضرات, دا پریزیڈنٹ آف ہم ٹی وی نیٹ ورک, a single mother, an icon, a living legend indeed, the one and only سلطانہ صدیقی. تھینک یو. کیسا انٹروڈکشن ہے پہلے یہ بتائیں. اچھا ہے. اچھا, میں نے ابھی اور بولنا تھا مگر پھر انہوں نے کہا کہ بھائی جان ٹیپ ہماری ختم ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو تھینک یو, آپ نے قیمتی وقت نکالا, آپ شو پہ آئیں اور آپ ماشاءاللہ اتنی پیاری پنک جو آپ نے آج پہنا ہوا ہے نا, کمال ہے. یہ باربی والا ٹریبیوٹ چل رہا ہے ابھی تک؟ جی. لوگ جاننا چاہتے ہیں ایک ہی سوال, آپ کی زندگی میں اتنے کلرفل ایکٹرز آئے, اتنے ہینڈسم مین آئے, اتنے امپاورڈ کہہ لیں کہ شخصیت آئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا کریٹو انسان رومانس نہ ہوا ہو آپ کو؟ تو رومانس کے بغیر زندگی ہے کیا؟ کیا بات, زندگی میں کتنی دفعہ رومانس ہوا؟ ویسے ایک بات سنو, آپ لوگ رومانس کو کتنا لمیٹڈ کر دیتے ہو. I swear. میں تو 24 گھنٹے رومانس کرتی ہوں. یہ چیز میں بھی یہی سوچتا تھا کہ یار میں, اور اوپر سے میں لیبرا ہوں. میری بیگم بھی مجھے کہتی کہ یار آپ اتنے رومانٹک ہیں اسکرین پہ, آف اسکرین آپ رومانٹک نہیں ہیں. نہیں, مجھے تو رومانس کا تم لوگ آج تک نہیں پتہ نہیں. ہمارے پاکستان میں یا ہم لوگ جو ہے نا رومانس کو بڑے سنسنی خیز طریقے سے بتاتے. رومانس آپ ہر جگہ کر سکتے ہیں, آپ نیچر سے کر سکتے ہیں, آپ لوگوں سے کر سکتے. یہ میں وہ کلیشے والے اسٹائل میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ والا نہیں ہے رومانس. ہاں نہیں, یہ وہ بھی ہو سکتا ہے. مطلب رومانس کو آپ پتہ نہیں, میں تو اپنے بچوں سے رومانس کرتی ہوں. ارے کیا بات, کہ اتنی نیچر کی پیاری چیزیں مجھے ملی ہوئی ہیں, کیوں نہ کروں. ہاں, باقی اگر تم رومانس کو یوں سمجھ رہے ہو تو وہ ارے نہیں. اب دیکھیے زندگی میں آپ نے جتنا آپ کا ماشاءاللہ اسٹرانگ کریئر رہا ہے اور جتنا آپ کا ونڈرفل کریئر رہا ہے, لیکن آپ کی شروعات بڑی کہہ لیں کہ ایک بڑے پڑھے لکھے گھرانے سے ہوئی تھی, جہاں CSS والے لوگ بھی تھے اور زیادہ تر وہاں تھے, اور آپ کو بھی کہا گیا تھا بھائی ڈاکٹر بنو یا انجینئر بنو. تو یہ ایکٹنگ کا, یہ پروڈکشن کا کریٹو کیڑا آپ کو کہاں فیل ہوا تھا کہ یار اچھا میں تو کریٹو انسان ہوں؟ میرا خیال ہے کہ وہ جیسے لوگ تو بچپن سے کہتے ہیں, میں بچپن نہیں کہوں گی, لیکن یہ میرا خیال ہے کہ شروع سے ہوتا ہے. تو مجھے شروع سے ہی کالج یونیورسٹی سے لے کے سمجھے بچپن سے لے کے یہاں اب تک مجھے لکھنا, ایکٹنگ کرنا یا سنگنگ, میوزک, آرٹ, پینٹنگ بہت ٹھیک ٹھاک کر لیتی تھی. تو یہ شوق رہا ہے. اسپورٹس
पढ़ने के अलावा पढ़ने अच्छा, में स्पोर्ट्स इतना का था शौक? बहुत ज़्यादा। अरे वाह। तो वो रही। और कौन सी स्पोर्ट्स उस टाइम पे आप था? उस वक्त तो हम लोग ये होता था नेट बॉल, थ्रो बॉल, और मैं तो मोस्टली वो जो हार्ड किस्म के लड़कियों के लिए होते हैं ना, जेवलिन थ्रो और डिस्क थ्रो और हाई जंप, इस तरह की चीज़ें भी करती रही। यूनिवर्सिटी तो जब मैं थी तो मैं दोनों फैकल्टीज़ यानी आर्ट्स और साइंस की कैप्टन भी रही। अरे वाह। और बाहर भी जाती रही, लाहौर तक खेलने में। और फिर आप बात करते हैं, ये होती है एम्पावरमेंट। मतलब स्पोर्ट्स से अच्छा आपका लगाव था? मेरी सिस्टर भी जो डॉक्टर है वो पूरे सिंध में चैम्पियन थी, एथलीट, और ये तो हमारे घर में स्पोर्ट्स वगैरह करते भी रहते थे और शौक भी बहुत था। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो हमारा घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बचपन में आपको हर चीज़ बड़ी लगता है बहुत बड़ा। अब जाके देखा तो इतना बड़ा नहीं था। तो बाहर जो अलमारी, तो मेरे भाई हम वी आर 10 सिबलिंग्स, माशाल्लाह। जी। 5 बहनें 5 भाई। तो हर दफ़ा जब स्पोर्ट्स के टाइम आता था, और गवर्नमेंट स्कूल में सारे पढ़े, तो इतने हम लोग, यानी उस वक्त वो कप्स मिलते थे ना जो आपके, इतने होते थे कि मेरी माँ को ये करना पड़ता था। ऑनेस्टली बड़ा अजीब सा लग कि बोरी भर भर के वो जो नहीं आते थे ठेले वाले तो वो करती थी कि अब फिर आएंगे, तो वो फिर भर जाता था। और शोकेस था हमारे घर में एक, उसमें बड़े वाले कप्स उसमें रखे जाते थे, छोटे ज़रा नीचे वाले में। तो ये होता रहा। तो इस तरह सब भाई बहनों से अप्रिशिएट करते रहे हमारे पेरेंट्स ना इन चीज़ों को, डिबेट्स बहुत ज़्यादा तो करते रहे। जी। ग्रोइंग अप आप भाई बहन, तो मतलब 10 भाई बहन जहाँ होते हैं, तो आपको नहीं लगा कि यार मैं निगलेक्ट हुई, और या बड़ा भाई कोई फेवरेट वाला था? क्योंकि हर माँ बाप का एक फेवरेट तो होता है कि हाँ जी ये कमाऊ पुत्र है हमारा, ये हमारा फेवरेट है। आपका था कोई इस तरह का? मेरी माँ जो थी ना बड़ी होशियार औरत थी। अच्छा। उसने कभी फील नहीं होने दिया। लेकिन निगलेक्ट का, कुछ बच्चे होते हैं ना वो निगलेक्ट करने नहीं देते। हाँ। वो आप इतना मरकज़ बन जाते हैं, क्या बताऊँ, बहुत शरीर थी मैं। और भाइयों के साथ रहती थी। अच्छा। मेरे ऊपर 3 भाई थे, तो मैं भाइयों के साथ, मैं उनसे बड़ी इंस्पायर होती थी। तो उनके साथ खेलना, उनके साथ कूदना, मतलब तो मुझे ऐसे लगता था। और उस वक्त एक सीरीज़ आती थी टार्ज़न की। हाँ, वो जो कैसेट कहानी, नहीं, वो उस वक्त कैसेट कहानी नहीं थी। वो जंग में आता था, वो किस्त नंबर। अच्छा। तो मैं थोड़ी देर में खुद को टार्ज़न समझती थी। तो बस खेलना भी ऐसा था। तो मैं निगलेक्ट कैसे होती, इसलिए कि किसी न किसी को मार मूर के आ जाती थी। और मतलब मारना, मतलब बाकायदा स्कूल में, कॉलेज में लोग डरते थे मुझसे। अरे क्या बात। यूनिवर्सिटी में आके मैं ज़रा बहुत तरीके की। आपका नाम सुल्ताना डाकू तो नहीं था? शुएब ने एक दफ़ा कहा, मुझे मेरे लिए कुछ लिखा, शुएब मंसूर ने, मेरा बुक के लिए कुछ काम हो रहा था, तो कहने लगे कि आपका नाम सुल्ताना नहीं सुल्तान होना चाहिए। जितने लोगों को आपने मात किया वो, खैर उसने कहा। तो मैंने कहा कि एक्चुअल जो मेरा नाम है सुल्ताना नहीं है, मेरा नाम सुल्तान है। मुझे घर में सब सुल्तान बुलाते थे, इसलिए कि वो पहले रिदम में नाम रखते थे ना। तो मेरी बहन का नाम है बड़ी का नूरजान, फिर मुझसे बड़ी का नाम है शाहजहान, तो मैं सुल्तान। हाँ बिल्कुल, बनता तो नहीं, बुलाते ही सुल्तान, सुल्तान ही कहते थे। हाँ। और वो मतलब इसलिए नहीं कहते थे, वो कहते थे सुल्तान को ये कहा, सुल्तान को ये कहा, तो शायद वो सुल्तान हो गया। और बेशक आपकी माशाल्लाह शादी हुई, उसके बाद 3 बड़े टैलेंटेड बेटे और सिंगल मॉम। मतलब ऑब्वियसली बात है, अप्स एंड डाउन्स तो होते हैं रिलेशनशिप में, वो आपने बड़ी अच्छी तरह फेस भी किए। लेकिन डर नहीं कभी लगा कि यार अच्छा नाउ आई हैव 3 सन्स? और उस टाइम पे जहां, अब तो चलें जी ऑप्शंस आ गई हैं ये वो, मगर उस टाइम पे एक बड़ा स्टिग्मा होता था हमारे, खैर अभी भी लोग इसको इस तरह देखते हैं। लेकिन आपका सबसे बड़ा फेयर उस टाइम पे क्या था जब आप अकेले अपनी ज़िंदगी अपने बेटों के साथ शुरू करने लगी थी? मेरे लिए चैलेंज था
فیئر سے زیادہ چیلنج آ گیا تھا. درید تو 1.5 سال کا تھا اور بڑا بھی سمجھے اس کے بعد 3 سال 3.5 سال 6 سال کا بڑا. جی جی. اور بہن بھائیوں میں میری نسبتاً ارلی میرج ہوئی تھی کیونکہ CSS کرنا تھا. جی جی. تو خیر وہ سارا کچھ. تو اس کے بعد جب مجھے لگا کہ نہیں چل پا رہی آفٹر 7 ایئرس تو وہ میرے پیرنٹس بھی سمجھ گئے تھے. تو میرے پیرنٹس بڑے سپورٹیو رہے, میرے بھائی بھی بڑے سپورٹیو رہے. مظہر بھائی جو وائس چانسلر بھی رہے ہیں, اس وقت وہ فائنانس سیکٹری تھے. جی. تو ہمارے گھر میں لڑکیوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے, پڑھائی سے لے کے رسپیکٹ چیزیں اہمیت. آپ نے دیکھا ہوگا درید سے زیادہ مومنہ آگے ہے, بے شک, شنید سے زیادہ مومل آگے ہے. تو وہ چیز خیر. تو میں نے جب سوچا تو آئی تھنک 27 یا 28 کی میں تھی. تو میرے لیے ڈر تو اپنی جگہ پہ تھا, لیکن میری بہن بھی مجھ سے پوچھتی ہے جو ڈاکٹر تم نے ہمت کیسے کی. میں نے کہا میرے اندر ایک چیلنج, وہ شاید طبیعت جیسے میں نے بتائی تھی نا, بالکل گو گیٹنگ والا ایٹیٹیوڈ. اور ہاں شروع میں ڈری سی بہت رہی, لیکن گھر والوں نے بڑی ہمت دلائی کہ تم تو اتنی بولڈ تھی. آپ یہ سوچیں کہ میں برقعے میں چلی گئی تھی, پھر برقعے سے پھر سے وہیں پہ آ جانا جہاں تھی, تو تھوڑا مشکل, تھوڑا کانفیڈنس آپ کا لوز ہو جاتا ہے. تو بھائی نے تم تو بڑی ایسی, تم مطلب ہمت دلانا. تو وہ ہو گیا. اور پھر PTV میں جو 1-2 لوگ تھے, میں کیونکہ یونیورسٹی میں بڑی ایکٹیو تھی, تو وہ ڈھونڈتے رہے وہ کہاں ہیں, تو اسے کمپیئرنگ کرا لیں تو صحیح. اچھا کمپیئرنگ کی تھی آپ نے شروع میں؟ یہاں پہ شروع میں نے ایکٹنگ بھی کی 2 پلیز میں. کمپیئرنگ 2-3 سال کی, 2 سال تو کی میں نے وہاں پہ PTV پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ پوسٹ بھی نکلی تھی تو میں آگے اب ہمارے معاشرے میں اس چیز کو بڑا مطلب آپ نے بھی بڑی خوبصورت بات کی کہ میری فیملی کی میرے ساتھ سپورٹ تھی. حالانکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں, اسپیشلی خواتین کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ اسی ڈر سے اس میں رہتے ہیں کہ یار اچھا لوگ کیا کہیں گے, اور آدھا ٹائم عورتیں اسی طرح اپنی آدھی زندگی گزار دیتی ہیں. تو آپ نے اتنی خوبصورت بات کی بھی کہ اب میری فیملی سپورٹ میرے ساتھ تھی. اس میں ایک بات بتاؤں, میں بھی ڈر میں رہی وہ, اور اس وقت پورے خاندان میں کبھی یہ بات ہوئی نہیں تھی, یعنی آگے پیچھے کسی خاندان میں ہمارے. تو یہ ایک بڑا قدم تھا. اس وجہ سے تھوڑا زیادہ ٹائم لگا دیا میں نے, لیکن پھر گھر والوں سے بھی جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں چل سکتی یہ بات. جی. تو پھر ٹھیک ہے. وہ ایک بات میں کہتی ہوں کہ ہر جگہ میں یہ بات کرتی ہوں کہ ہمارا معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہے. بے شک ہے. اس میں اگر غریب فیملی سے لے کے اوپر تک کی فیملی میں اگر کوئی مرد, چاہے وہ آپ کا باپ ہو, بھائی ہو, بیٹا ہو, شوہر ہو, جب آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو پھر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. کیا بات. تو یہ چیز میں ہر ایک کو کہتی بھی ہوں, اور یہ میرے ساتھ بھی رہا کہ میں ہمیشہ بچیوں کو کہتی ہوں گھر والوں کو ناراض نہ کرنا. تو ایسا ہی تھا, کیونکہ آپ کی بنیاد جو ہے وہ آپ کے گھر والے ہی ہیں, جو مرضی ہو جائے. ہاں اگر وہ کھڑا ہے نا, میں یہ کہتی ہوں کہ اگر غریب بالکل جھونپڑی والا بھی ہے نا, اگر اس کی بچی پڑھنے جائے, کسی کام سے جائے, اگر کوئی انگلی اس وقت نہیں اٹھا سکتا جب باپ ساتھ کھڑا ہے یا بیٹا, تو وہ چیز ہے. تو وہ میرے ساتھ I was lucky. PTV میں آپ کا ڈائریکٹوریل ڈیبیو تھا ماروی سے پہلے آپ نے کمپیئرنگ بھی کر لی تھی, اداکاری بھی کر لی تھی, اور اس ٹائم پہ پروڈیوسر ڈائریکٹر کا ایک ہی ہوتا تھا کہ اچھا جی یہ پروڈیوسر ڈائریکٹر ایک ہی ہے گا. جب اتنا بڑا پروجیکٹ ملا, سب سے پہلا مطلب آپ کا خیال ہے کہ یو ور پریپیئرڈ کہ ہاں آئی ایم ریڈی فار دس, میں یہ کروں گی؟ اب میں تو اس سے پہلے ہی پریپیئر تھی, لیکن کرنا نہیں چاہتی تھی کہ بچے چھوٹے. مجھے تو Day 1 سے سمجھ میں آ رہا تھا مجھے کیا کرنا ہے. آپ نے کہا وہ میرا ڈیبیو نہیں, میرے خیال میں کہ میرا میوزک بہت بڑا, میرا مطلب نام اس میں بہت رہا کہ نازیہ حسن کے سارے شوز تقریباً میں نے کیے, اسے کمپیئرنگ کرائی. مجھے نئے
چیزیں کرنے کو, رسک لینے کا تو ابھی تک آپ کو پتہ ہے کہ عادت ہے. بالکل بالکل. آپ نے, بلکہ مجھے یاد ہے آپ نے عابدہ پروین جی کو بھی آپ ہی نے کہا کہ اردو میں گاؤ. جی وہ تو سندھی میں وہ گاتی ہے تھی. ہاں وہ ہے ٹینا ثانی تھی, علی حیدر اور بہت سے بچے جو میں نے کیے, اور بہت اچھے اچھے پروگرامس بھی کیے, جس میں میرے خیال میں جب میں بچوں کا پروگرام بھی کر رہی تھی, سب سے پہلے میں نے بچوں کے پروگرام کیے. اس کا ریزن تھا کہ بچوں کے پروگرام رنگ برنگ میں سمجھتی ہوں آج تک اتنا اچھا پروگرام جو ہے نا بچوں کا کبھی نہیں ہوا ہے. اس وقت بھی مجھے ریسرچ کی اور چیزوں کی, اور کیونکہ گھومنے کی بھی بہت عادت تھی تو انٹرنیشنلی جاتی رہتی تھی, تو میں پروگرامس دیکھتی تھی. تو وہ میں نے رنگ برنگ کیا, مجھے 25 ایئرس کا بیسٹ اس میں بھی ملا تھا. تو وہ تھا. پھر بچے تھوڑے بڑے ہوئے تو میوزک کیا. اب میں لوگوں کے لیے چیلنج اتنی نہیں تھی کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے کر رہی ہے. جب لوگوں کو یہ پتہ چلا, کیونکہ میں خاموشی سے آتی تھی, خاموشی سے کام کر کے جاتی تھی, کیونکہ بچے پالنے تھے, بہت لوگوں کو حالات تو نہیں سمجھ جاتے نا کہ کیا. تو اینی وے, تو پھر جب میں نے کہا کہ میں ڈرامہ کروں گی, تو پھر مجھے پتہ چلا کہ اندر جو ہے جو ہوتی ہے ٹپیکل سازش پالیٹکس. ہاں, تو انہوں نے سنا ہے کہ گروپ بنایا کہ ان سے کہیں کہ ان کو نہ کرنے دینا, کیونکہ پہلے بھی اس نے کیا, اب تو یہ میوزک میں ہے, بس میوزک ہی رہے, میوزک کا تھوڑی ڈرامہ کر. اب مجھ تک بات نہیں پہنچ رہی تھی, جو 4-5 جو ڈرامے ہو رہی تھی, لیکن بہت سے اچھے دوست تھے جیسے شہزاد خلیل وغیرہ, سے کہا کہ بھائی کیوں نہیں کرے والی بات ہے. تو اس طرح پھر ایک دفعہ میں نے بھیجا, تو وہ ہمارے پاس ہوتا تھا ہر 3 مہینے بعد جو ہے کہ ہمارے پاس پروڈکشنز جاتی تھیں, جو ہیڈ آفس وہاں پہ اپروول کے لیے. ہاں جی. تو وہ جاتا تھا تو کہیں نہ کہیں کٹ کیا جاتا تھا مجھے, لیکن میں بھی تو وہی تھی کہ دماغ میں جو آتا ہے وہ کرتی. پھر میں نے سلطان, آپ کے اندر کا سلطان نے کہا نہیں. تو سلطان نے یہی کیا کہ پھر بھیجا. اور اس کو بھی آپ دیکھیں نا کہ عورتوں پہ بیس کر کے میں نے ایک بات کی, ماروی کاروکاری کا پہلا وہ تھا, تو وہ میں نے کیا اور مجھے بہت اچھا ہوا. پہلے مجھے سندھی میں کیا, پھر اس میں اچھا مجھے سچ کبھی نہیں لگا کہ میں یہ چیز نہیں کر سکتی. یہ عجیب بات ہے, کوئی چیز بھی ہوتی تھی تو میں سوچتی ہوں اگر یہ کرتا ہے تو میں کیوں نہیں. ہاں بالکل بالکل, کہ اگر یہ کر سکتے میں کیوں نہیں کر سکتی. تو اسی میں تو آئی تھنک کہ وہی چیز تھی جو ڈٹرمنیشن, سوچ, اور میں محنت بہت کرتی تھی. یہ میں بتاؤں ٹل ٹوڈے آپ نے دیکھا, میں کہتی ہوں محنت کے سوا تو کوئی ہے نہیں. اچھا دوسرا مجھے یہ ہوتا تھا کہ لوگ بات بھی نہ کریں کہ سنگل تھی تو بچوں کو نہیں کر پائی ٹھیک سے, تو بچوں کو بھی آپ نے دیکھ لیا, تینوں لیڈر بنا کے نکال. ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ. مطلب تینوں کی تینوں. اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ بھابیاں, یہ چیز میں ہمیشہ آپ کی اپریشیٹ کرتا ہوں, کیونکہ میں بھی ایک ایسے خاندان سے بلانگ کرتا ہوں جہاں عورتیں ہمیشہ اسٹرانگ ہی رہی ہیں. ہاں, لیکن انہوں نے اپنے مردوں کو کبھی ڈی گریڈ نہیں کیا, انہوں نے اپنے مردوں کو بھی اتنا ہی امپاور کیا ہے. اور آپ کے ماشاء اللہ بیٹوں میں سب میں یہ نظر آتا ہے, کیونکہ ان کی امپاورمنٹ کی وجہ سے وہ اپنی عورتوں کو اتنا امپاورمنٹ دیتے ہیں کہ وہ شائن کرتی ہیں. ہاں, میرے بچے کہتے ہیں یہ آپ نے ہماری بیویوں کا جو ہے دماغ خراب کیا. ایسے گئے. نہیں میں تو کہتی ہوں, میرا بڑا بیٹا تو ہنستا ہے کہ کبھی ماشاء اللہ لڑائیاں تو نہیں ہوتی, لیکن کبھی کوئی کمرے میں بات ہو رہی ہے, زور سے بات ہو رہی ہے, تو کہے گی امی انٹر ہو کے کہتی وہ ٹھیک کہتی ہے. تو ہم ہنستے ہیں کہ اچھا وہ کیا کہہ رہی تھی. تو پھر مجھے ایک دفعہ پکڑی گئی تو میں نے کہا نہیں, لڑکیاں ہمیشہ ٹھیک کہتی ہیں, یہ میں ابھی بھی کہتی ہوں. ہاں نہیں, بے شک بے شک. یہ تو میں بھی کہتا ہوں کہ اگر خوش رہنا ہے, یا وہ کہتا کہ اف یو وانٹ ٹو بی رائٹ اور یو وانٹ ٹو بی ہیپی, سو آئی چوز ٹو بی ہیپی. اس لیے میری بیوی ہمیشہ ٹھیک ہے, سکون میں رہنا ہے تو بیوی کو خوش رکھ. بے شک بے شک. پی ٹی وی میں آپ کی بہت سی دوستیاں ہوئیں, اور پی ٹی وی میں آپ نے ایسے بڑے بڑے ناموں کے ساتھ کام کیا. موسٹ میموریبل آئیکونک مومنٹ آپ کا پی ٹی وی میں کون سا تھا کہ آپ کو ہے کہ نہیں وہ میں کبھی نہیں بھلا سکتی؟ تو کوئی ایسا مومنٹ جو پی ٹی وی میں آپ کو ابھی تک یاد ہو, کیا بات تھی اس مومنٹ کی؟
सच मुझे वाकई कोई ऐसी समझ में नहीं आती, लेकिन मुझे अभी जैसे मैं कहीं बोलने गई थी तो मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था, मैं वो क्वेश्चन आपको बताती हूँ. वो बड़ा सवाल अच्छा था जो मुझसे कभी किसी ने नहीं किया. वो बेहतर सवाल है, मैं बताती हूँ. उन्होंने कहा कि ऐसी क्या ज़िंदगी में कोई ऐसी बात आई जो आप इतना राइज की. मैंने कहा वो चैलेंज जब मैंने सेपरेशन या डिवोर्स ली तो वो मेरे लिए लाइफ में जितना मैंने राइज किया वो मेरा चैलेंज आगे चला. तो वो है. हाँ, मुझे पीटीवी में वैसे तो बहुत मज़े की चीज़ें हैं जो मुझे याद आती हैं. मगर मेंटोरशिप नहीं आपकी कोई हुई पीटीवी में? मतलब क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बड़े मेंटोर्स आए. आप देखिए, मैं आपको बताऊं, हाँ, एज सच जैसे मैं कहूँ कि मुझे शहजाद खलील का काम भी पसंद था, दोस्ती भी थी. शुएब से भी मेरा हमेशा अच्छा रहा. मेरा ये ख्याल है कि जब लाइक माइंडेड लोग बैठते हैं ना तो वो तो बड़े लोगों के साथ उठक बैठक वरना ये अच्छे लोग हैं जिनसे मैं सीखी और सीखने का शौक़ भी रहा है. टिल टुडे अगर मैं बाहर जाती हूँ, कैलिफोर्निया मेरा ज़्यादा जाना होता है या कहीं और भी, तो मैं कोई न कोई ऐसा काम निकालती हूँ कि किसी तरह कोई नई चीज़ सीख आऊँ, लाइट पे या चीज़ों पे. वो एक होता है ना अंदर का, वो आपको रहता है, स्टूडेंट मेंटालिटी. हाँ, वो होनी चाहिए. हाँ, और दूसरा मैं यूथ से बहुत लर्न करती हूँ. ये तो मैंने देखा, आपने हमेशा अपने आप को यंगस्टर्स में ज़्यादा, आप जब हम अवार्ड्स के लिए भी जाते हैं आप कहती हैं एक मिनट ठहरो, यंगस्टर्स के साथ आप ज़्यादा आपका होता है. मैं ये समझती हूँ कि वो हमें बहुत सिखाते हैं. हमारा एक्सपीरियंस होता है और उनकी जो आज की नॉलेज, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जिंदगी में हमेशा से मोटिवेशन तब आई है जब किसी ने आपको कहा ये नहीं हो सकता. वाह वाह वाह. वहां से मोटिवेशन आपकी आती है. उसी तरह जब क्रिएटिव आप माशाल्लाह थी, पीटीवी में आपने अपना करियर भी बनाया, प्रूव भी किया. दुरैद बाहर से पढ़ के उन्होंने कहा कि चैनल बनाते हैं और एकदम लोगों ने कहा नहीं ये तो हो ही नहीं सकता. तो वो ना ने आपको फिर से इंस्पायर कर दिया और आपको बड़ी मतलब ये तो अंदर की बात है, आपको धमकियां भी आई थी. वो होती हैं, लेकिन वही धमकियां जो है ना वही मुझे आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत देती हैं. तो जैसे वो नहीं आपने कहा ना कि वो जो होते हैं ना कि जब वो कोई कहता है कि ये नहीं कर सकेंगी या ये होगा, वो हमारा एक चैलेंज होता है. हाँ. आप ये देखें कि मैंने जब अपना प्रोडक्शन हाउस खोला जी, आई थिंक आई वॉज द फर्स्ट वन जो इतनी हिम्मत करके पीटीवी में, और मैंने खोला जो आपका बिगेस्ट या लार्जेस्ट आपका प्रोडक्शन हाउस था जो मैंने अपने घर में ही खोला. तो वो भी इसी तरह, तो मैंने अपने 2-3 जो थे वहाँ पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर, मैंने कहा आप लोग छुप छुप के औरों का काम करते हैं, चलिए हम अपना प्रोडक्शन हाउस खोलते हैं. कभी किसी को ये ख्याल भी ना आया कि मैं कर सकती हूँ. तो मैंने कहा आप लोग करें, पैसे मैं लगाऊंगी, आप लोग मेरे साथ. नहीं ये नहीं हो सकेगा. तो जब नहीं हो सकेगा तो मैं सोचती थी मैं तो कर सकती हूँ. तो वहाँ पे चैनल खोला, या उससे पहले प्रोडक्शन हाउस, प्रोडक्शन पहली प्राइवेट भी मैंने की जी. और सैन फ्रांसिस्को में जाके की. ज़रा सोचिए उस वक्त मैं तानू लाहौर नहीं लभ्या सैन फ्रांसिस्को. अब क्यों, बेटे को जब छोड़ने गई थी पढ़ने, ही वाज 17, इंटर का एग्ज़ाम दिया और वो अड़ गया कि नया नया कंप्यूटर निकला है, जुनैद जो है, कि मैं तो कंप्यूटर सीखूंगा और मैं टेक्नोलॉजी में जाऊंगा. तो सिलिकॉन वैली और ये वो सारा. अब इतना तंग किया मुझे कि मैं जाके छोड़ आई. अपने, मेरा कज़न था, मैंने कहा कि इसको देखो फिर इसके एडमिशन. तो वो एक समझे कि मेरे लिए चैलेंज भी हुआ और चीज़ें भी. तो लोगों को जब मैं कहती थी, लोग कहते थे नहीं ये नहीं कर पाएगी. तो नहीं, मैंने फिर जब चैनल खोला तो मैं आपको बताऊं, कुछ मेरे जो आर्टिस्ट हैं उसमें हमायूं भी थे, तो उसमें मैं नाम ले रही हूँ कि, और अपनी बहुत सी आर्टिस्ट जिनको मैंने कहा, सानिया भी, ये कि आप लोग शेयर्स लें,
میں نے وہ جو ہے بنایا ہے تو پھر شیئرز بڑے بڑھ جائیں گے. بالکل. ان بیچاروں کو شیئر ویئر کا پتہ ہی نہیں. بعد میں مجھے کہنے آپ نے ٹھیک سے سمجھایا ہی نہیں. ہاں. تو میں نے کہا آپ لوگ ایکٹنگ کریے گا, اس میں شیئرز کو, میرا مطلب تو پیسے بالکل نہیں اس میں. وہ تو یہ چیز کی. مگر آپ اس ٹائم پہ تو یہ بھی تھا نا, اس ٹائم پہ وہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا. تو یہاں تو آپ کو پتا ہے ہمارے پاکستان میں یہ بڑا ہوتا ہے کہ یار نئی چیز سے لوگ ویسے ہی ڈرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں چلے گی کہ نہیں چلے گی. ہاں. پھر درید نے آ کے مجھے بڑا ہمت دی. درید کوئی ٹی وی کی وجہ سے نہیں آیا تھا, وہ اس کو بالکل پسند نہیں تھی, ٹیلی ویژن آتا نہیں تھا, یا اس نے سوچا, وہ تو بزنس اسکول سے آیا. اور مومنا کی بڑی بات یہ تھی, میں مومنا کو کہتی ہوں تکبر ساتھ آیا ہے تمہارے, آگے آیا ہے. وہ کہتی ہے کہ ہم دونوں جب پڑھتے تھے لمس میں تو مجھے یہ اچھا لگا, یعنی ہم دونوں ایک دوسرے میں تھے انٹرسٹڈ, لیکن ایک خیال آتا تھا کہ اس کی ماں ٹیلی ویژن میں ہے. تو وہ جو ٹیبوز اور چیزیں پتہ نہیں کیا ہوگا, اور میں تو کبھی نہ سوچوں. جب آئی تو اس نے تو ماحول ہی کچھ اور دیکھا, آپ کو پتہ ہے جو باہر لوگ سوچتے ہیں ٹیلی ویژن, اور اندر جو ہم لوگ ہیں وہ یو نو اٹ. وہ یہ نا مطلب ہم لوگوں کو لوگ دیکھ کے کہتے ہیں اچھا جی یہ ٹیلی ویژن کے ہیں, یہ تو عیاش ہوں گے, یہ تو فلاں ہوں گے, مگر یہ اتنا محنت کا کام ہے. آنیسٹلی میں لوگوں کو ایک ایک کو بتاتی ہوں کہ یہ اتنے ایک سین کے لیے وہ دوپہر تک بیٹھے ہوتے ہیں, رات تک بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل. اور لوگ نہیں سمجھتے. اور وہاں دیکھیں جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کی آپس میں فیملی سے بھی زیادہ کلوزنگ ہو جاتی ہے کہ وہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, تو لوگ باہر سوچتے اوہ پتہ نہیں, تو ایسا ہے نہیں. تو خیر اینی درید جب آیا تو وہاں سے اس کا یہ تھا دل کہ میں ماں کے ساتھ رہوں. وہ ہوتا ہے نا چھوٹا, میرا وہ چھوٹا بیبی ہے ابھی تک. تو نہیں, میں بتاؤں سب سے زیادہ خیال بھی وہ آپ کا رکھتے ہیں. میں نے ہمیشہ ان کو دیکھا, ہمیشہ آپ کے ساتھ خیال کرتا ہے, بہت خیال کرتا ہے. کرتے سبھی ہیں لیکن وہ بھی بہت زیادہ کرتا ہے. تو اینی وے آپ پوچھ رہے تھے ٹیلی ویژن کے حوالے سے, تو میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ہوا یہ کہ وہاں جب شروع میں مجھے تو نہیں پتا تھا کہ کیا ڈائریکٹر بنتی ہوں یا نہیں بنتی ہوں. پہلے کمپیئرنگ کی, پھر تھوڑا سا جو ہے ایک آدھا پلے میں لیڈ رول کیا. تو اس کے بعد وہاں پہ جابس نکلی تو مجھے بلو صاحب نے کہا آپ بھی اپلائی کریں, کیونکہ میں اپنا پروگرام خود لکھتی تھی اور وہ بھی. تو اینی وے وہاں پہ ہو گیا اور میں سلیکٹ ہو گئی. پہلے بہت ٹریننگ ہوتی تھی, ابھی نہیں ہوتی نا پی ٹی وی میں. تو کوئی 30 یا 35 لوگ تھے اور ہماری 1 سال کی ٹریننگ ہوئی. 1 سال کی ٹریننگ ہوئی, لیکن وہ 14 منتھ تک گئی. اوکے. اس کے بعد پھر ریٹن ٹیسٹ, پھر وائوا جو بھی تھا ہوا, اور میرا خیال ہے کہ 3 لوگ شاید سلیکٹ ہوئے اس میں سے ایز اے ڈائریکٹر, باقی جو ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو بعد میں ہوں گے. تو اس میں تھی, شعیب منصور تھا, اور شعیب کا خیال ہے کہ ہم 2 تھے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہم 3 تھے, شاید غضنفر بھی اپنے تھے. یہ لاٹ بڑی اچھی تھی. کیا بات ہے. اس میں 1-2 خواتین بھی تھیں. تو جب میں سلیکٹ ہو گئی تو پھر وہ سازشی دور شروع ہوا. اچھا مجھے پتہ نہیں تھا اس وقت, میں بڑی ڈری سہمی رہتی تھی. بگننگ تھی, شروعات تھی, بچے بھی جیسے میں نے کہا چھوٹے تھے, بات بھی زیادہ نہیں کرتی تھی لوگوں سے. بھائی جو میں نے بتایا کہ اس وقت فائنینس, وہ بیچارہ خود چھوڑنے آتا تھا, لینے آتا تھا ٹو گیو می کانفیڈینس. تو ان لوگوں نے جو نہیں جیتے تھے, ان میں ایک گروپ تھا, ان لوگوں نے آپس میں سب کو جمع کیا, جو لوگ نہیں ہوئے تھے ان کچھ کو, کہنے کہ یہ تو سندھی ہے, آئی ایم سوری, اور یہ تو کوٹا سسٹم میں ہوگی, اور اس نے تو یہاں پہ جو ہے ڈومیسائل. اچھا مجھے اس وقت ڈومیسائل بھی نہیں پتا تھا کیا تھا. اچھا. پڑھ کے نکلی تھی تو میرج ہو گئی تھی, اور اس کے بعد پھر ادھر آئی. انہوں نے کہا کہ اس کا جس نے غلط ڈومیسائل دیا ہوگا, اور یہ ہے اور یہ. اب مجھے کچھ پتہ نہیں. وہاں بھی کچھ بھلے نکل آئے جو انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا, وہ مجھے آ کے بتایا, لیکن مجھے سازش اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی. پالیٹکس سے آپ ویسے ہی دور رہتی تھی. بالکل ابھی تک گھبراتی ہوں, اس وقت تو بالکل ہی پتہ بھی نہیں تھا کہ ٹائم ملے تو بھاگوں, بچے کو اسکول چھوڑوں, پڑھاؤں, جو بھی ہے. اب پھر ایک دن جو ہے وہ ڈائریکٹر ہمارے ہوتے تھے, صدیقی صاحب, بلوچ صاحب, پھر ان لوگوں نے ایسے ہی بلا کے جو سلیکٹ ہوئے اس کا انٹرویو کیا.
تو مجھے بھی بلا کے کہنے لگے کہ آپ نے جو ہے آپ کا ڈومیسائل جو ہے وہ آپ کوٹا سسٹم پہ آئی ہیں. پہلے پوچھا کوٹا سسٹم, میں تو ساری زندگی جو ہے شہر میں پڑھا, اور یہ میں پہلے سمجھی نہیں. میں نے کہا کیا؟ اچھا وہ دیکھ رہے تھے اپنے پیپرز پہ. میں نے کہا سر مجھے پتہ نہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہوگا. تو ان کو پتہ تھا, ایسے ہی پوچھ رہے تھے. پھر آپس میں کچھ بولا اور انہوں نے کہا نہیں وہ کچھ لوگوں نے ایسے کہہ دیا تھا اور ہمیں تو وی نو اٹ. اور یہ تو اب یہ مجھے بعد میں جا کے پتہ چلا کہ ان لوگوں نے زور لگایا تھا کہ کسی طرح کٹ ہو جائے. ہاں تو یہ ہوتا ہے. اور اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ پھر میں کرتی تھی روشن تارا. شروع میں وہ روشن تارا تھا بچوں کا پروگرام, جی جو جلدی ختم ہو جاتا تھا. تو میں سوچتی تھی بس 4 بجے ختم ہو جائے گا, 2 پروگرام کر کے. مہتاب کے ساتھ کرتی تھی, مہتاب چنا کے ساتھ. اس وقت چنا تھی, اب مہتاب راج تھی. وہ میرے ساتھ اسکول میں ہی پڑھی تھی. تو ہم نے کہا کہ بس جلدی کر کے جائیں. تو پھر وہ جب بچوں کا پروگرام میں نے کیا, اس کے بعد جب میں میوزک میں آئی یا کس میں, تو ایک صاحبہ تھیں اور برہان صاحب ہمارے جنرل مینیجر تھے. جی یہ مجھے نیگیٹو باتیں کرتے ہیں اچھی نہیں لگتی ہیں, لیکن آج پتہ نہیں یہ آپ کی جرنی کا حصہ ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا میں میوزک کروں گی. اور یہ وہ تو آئیڈیا دیا, آئیڈیا اپروول کے لیے گیا تو اپروو ہو کے آ گیا. تو ہماری سیٹرڈے کو میٹنگ ہوتی تھی. تو اس نے کہا یہ تو سندھی ہے تو ان کو سندھی پروگرام دیں, تو اردو دینے میں کیا ضرورت ہے. اچھا اتنا مطلب ڈائریکٹ ہوتے تھے کہ سندھی کو سندھی میں رکھنا ہے. نہیں, ہاں جو کہ ہوتا نہیں تھا اتنا سب, مگر آپ کو دیکھ کے وہ زیادہ ہو رہا تھا کہ ان کو بس 1-2 تھیں, سب نہیں تھے ایسے. بہت اچھے بھی تھے جیسے میں نے بتایا, جو آ کے بتاتے بھی تھے, میرے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. تو پھر ہمارے جی ایم نے خوب زور کا ڈانٹا کہ یہ کیا بات ہے. ہاں بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ مطلب آپ سندھی اور وہ اگر وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کی, آئی تھنک مجھے یہ کہنی بھی نہیں چاہیے, لیکن ایسا کبھی ہوتا ہے. تو نہیں اچھی بات ہے. میں تو یہ کہوں گا دیکھیں آپ نے ہمیشہ جہاں آپ کو لگا ہے کہ یار یہ ہارڈ شپ ہو رہی ہے, وہاں ہمیشہ آپ نے ایکسل کیا ہے. آئی تھنک دیٹس دا بگیسٹ موٹیویشن آپ کی زندگی میں ہمیشہ یہ رہی ہے. ہم ڈراماز کی بات کرتے ہیں, ہم ٹی وی ایک بیکن بن گیا ہے ڈراماز کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں. اور آپ نے اس ٹائم پہ ڈرامہ چینل کھولنے کا سوچا جب ہر بندہ نیوز خبریں بیچو. وہاں آپ نے ڈرامے کا کیوں سوچا کہ انٹرٹینمنٹ چینل ہوگا؟ میں ایک چیز کہوں, درید جو ہے نا وہ بہت ہی بزنس کے معاملے میں ہی از ویری گڈ. جی. اور سوچ اس کی آپ نے دیکھا بہت آگے جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ انٹرٹینمنٹ, کیونکہ وہ میرا جو کیا میرا فورٹے یا میری قابلیت جو جانتا تھا کہ یہ انٹرٹینمنٹ میں زیادہ ہے, تو وہ زیادہ, کیونکہ میں پرائیویٹ میں بھی انٹرٹینمنٹ کرتی رہتی تھی, گانے بھی تو میوزک بھی. تو ستیش آنند کے ساتھ میوزک چیلنج بالکل اور ایکٹنگ چیلنج میں نے شروع کیا تھا. تو اس نے کہا ہمیں انٹرٹینمنٹ, اور پوری دنیا میں انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ پاپولر ہوتا ہے, نیوز کوئی چیز نہیں ہوتی, وہ تو سبھی کر رہے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے. تو اس نے اب اتنا کانٹینٹ کہاں سے آئے, اور پھر یہ میرا یہ تھا اور درید کا کہ پاکستانی کانٹینٹ. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ انڈین ڈجم چل رہا تھا, تو ساس بہو سب یہی چل رہا, اور سازشیں, تو پھیرے اور پتہ نہیں کیا. تو اس طرح تو وہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تھا, کیونکہ میں اور درید اس بات کے پوری طرح سے قائل تھے کہ یہ جو ہے چینل جو ہوتا ہے, یعنی مطلب ٹی وی جو ہوتی ہے وہ فیملی کی ہوتی ہے. تو معاشرے کے اندر سے ہی ہم لوگ چیزیں نکالیں. اور میری ٹریننگ تھی پی ٹی وی کی, جو میں اس بات کو سمجھتی تھی. پی ٹی وی نے مجھے بہت 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 جیسے پالش کیا, یا میرے مائنڈ کو, آپ کی بنیاد وہیں بنی ہے, بنیاد وہیں, بالکل. تو وہ مجھے لگتا تھا کہ لوگ انٹرٹینمنٹ زیادہ دیکھتے ہیں وہاں. تو ایک 9 بجے میں خبرنامہ چلتا تھا, ادروائز تو. اور مجھے لگتا تھا کہ ہمارے پاس لوگ بہت ذہین ہیں لیکن ان کے مواقع نہیں ہیں. تو ہم نے رائٹرز ڈھونڈے اور ہم نے وہ کیا. تو اس وجہ سے ہم نے پہلے جو ہے انٹرٹینمنٹ چینل کیا. اور پہلا واحد
फुल एंटरटेनमेंट चैनल था जो हम टीवी ने किया. अच्छा, एंटरटेनमेंट तो आपने किया, लेकिन आपने साथ साथ इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा कि 70% आपका स्टाफ जो है वो औरतें हैं. ये हम टीवी की एक बड़ी बात थी कि आपने ख़वातीन को ही ज़्यादा हायरिंग की, ख़वातीन प्रोड्यूसर्स ज़्यादा रखी, डायरेक्टर्स ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन आपने नहीं इतनी ना, हाँ है नहीं हमारे पास, लेकिन आपने औरतों को बहुत ज़्यादा मौका दिया इसमें. राइटर्स हमने बहुत ज़्यादा औरतें निकाली, बहुत ज़्यादा, यानी उनको हमने चांस दिया. और जो अखबारों में लिखते थे, डाइजेस्ट में लिखती थी, लोगों ने बड़ा एतराज़ किया, डाइजेस्ट राइटर भाई तुम लोग ही लिख लो उतना अच्छा. तो उनको थोड़ा सा, क्योंकि नूरुल हुदा आपको पता है बहुत अच्छी जो है वो राइटर भी है, तो वो जो है उसको हमने हेड रखा कंटेंट का, और वो जानती भी थी अदब भी और चीज़ें भी, लिटरेचर भी. तो बहुत से हमने फिर शुरू किए जो राइटर्स. इसी तरह एक्टर एक्ट्रेसेस, ये था, मैं तो किसी शादियों में पार्टी में भी जाती, कोई अच्छी लड़की अच्छा लड़का दे तो पास चली जाती, ड्रामा करोगे. मेरे पास नहीं, आप कभी हैं? लाहौर में नहीं थी ना. लेकिन जब आपको देखा तो देखा ना, सारे शोज आपसे करवाए. नहीं, क्या बात है. नहीं तो काबिल लोगों को तो हम पहचान जाते. अरे प्यार है आपका ये. जब आप हायरिंग कर रही थी तो ये आपके माइंड में था कि हम टीवी की विजन क्या होगी? एक क्लियर कट विजन आपके माइंड में थी कि दिस इज व्हाट आई वांट हम नेटवर्क टू बी? जी बिल्कुल. मतलब डे वन से आप देखें जिस लाइन पे हम लोग हैं अभी तक उसी तरह से है. ये नहीं है कि हमने किसी और से कॉपी की हो या उनसे इंस्पायर हुए हों. पता नहीं, दुरैत का भी और मेरा भी आइडिया हमेशा हमारे अपने ओरिजिनल सोचें, चाहे शोज़ हों जो कि इंटरनेशनल हम लेके चले जाएं, आज तक कोई नहीं करके गया. बिल्कुल. तो इस तरह से मैं था कि बिल्कुल अपना, और ना हम इंडिया के या किसी और लोगों से जो है वो इंस्पायर होके हमने किया. हमने अपने ही सोसाइटी के अंदर से जो है वो चीज़ें, इश्यूज़ उठाए, और कोई इतने सेंसिटिव इश्यूज़ उठाए कि जिनका करना जो है बड़ा मुश्किल, जैसे उडारी किया, हाँ जी बिल्कुल, या कंकर किया जो डोमेस्टिक वायलेंस. तो ये हमें शुरू से पता था. मेरे पास जो पहला ड्रामा जिस तरह हमने किए वो भी इसी तरह थे. तो ये हमें पता था कि हम कहाँ पे हमें जाना है, और हमें ये भी पता था मुश्किलातें क्या आनी हैं. और जो आपने ख़वातीन की बात की, ख़वातीन 70% तो नहीं, लेकिन हमारा बस चले तो मैं 70% कर दूं, लेकिन इतनी है नहीं. शुरू में मुझे याद है कि भाई हम टीवी तो सिर्फ हायर ही औरतें करते हैं. लेकिन मेरा हमेशा ये कहना है कि टॉप पोजीशन पे डिसीजन मेकर्स अगर ख़वातीन हों तो माहौल भी बेहतर होता है और सोच भी बेहतर. क्योंकि आप देखें, अगर घर की माँ बहन चीज़ें ये अच्छी होती हैं तो आपका माहौल अच्छा होता है. बेशक. ये मैं नहीं कहूँगी कि मर्दों की अपनी एक काबिलियत है, औरतों की अपनी एक काबिलियत है. बेशक. जो सेंसिटिविटी होती है ना सब्जेक्ट्स की निकालना, वो तो अल्लाह ने वो औरत के पास, औरत के हाथ में है? बेशक. 10 बच्चे देकर भी एक को पहचानना और उसके हिसाब से ले जाना आप तो 2 बच्चे भी मुश्किल संभाल पाए आज के. बिल्कुल. तो एनीवे ये चीज़ थी, तो पता था कि क्या करने जा रहे हैं. मोस्टली आपकी अपनी सारी प्रोडक्शंस होती हैं, आप खुद कंटेंट प्रोड्यूस करती हैं. इसके अंदर कई दफ़ा सेंसिटिव इश्यूज भी आप बड़े खूबसूरती से उसको पोर्ट्रे कर देती हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी हमेशा आती है. अब हर जगह लोग किसी ना किसी चीज़ से तो ऑफेंड होते ही होते हैं. अब तो वो भी इल्ज़ाम आ गया कि जी ARY जियो या हम हो, इनको फॉरेन फंडिंग्स भी आती हैं, एक एजेंडा ड्रिवन ड्रामे भी बनते हैं और वो सारा कुछ. ये भी अब आता मेरे लिए तो नहीं आया होगा, ये तुमने अभी बोला है तो मुझे नहीं आता है वो कि आजकल कि तुमने ये बोला है तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारी साजिश है. आज तक मेरा अगला सवाल ये था ना, नहीं क्योंकि अब देखिए ना, बहुत से ऐसे ड्रामे बन रहे हैं जिनके अंदर वाकई ही आता है कि जी फॉरेन फंडिंग वाले ड्रामे हैं, जिसके अंदर जैसे ये कह लें कि ट्रांसजेंडर्स के ऊपर ड्रामा हो गया, इंटरसेक्स के ऊपर ड्रामा हो गया, जेंडर फ्लूइडिटी पे ड्रामे, औरत मार्च के ऊपर ड्रामे, और इस तरह वाली जो मेरे पास नहीं हुए. अच्छा. नहीं हुए. और
اس طرح نہیں. ہاں ہماری جیسے اڈاری یا کوئی جیسے کش فاؤنڈیشنس کی طرف سے ہونا وہ ایک الگ بات ہو جاتی ہے. اگر مجھے کبھی آپ کہیں آپ کی فاؤنڈیشن ہے کہ بنا لیں, لیکن آج تک تو ہمیں فنڈس ملے نہیں ہیں, لیکن قسم سے اگر کہیں ملے نا مجھے بتانا ضرور, تاکہ پتہ تو چلے کہاں سے. میں اس لیے تو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ الزام آتے ہیں نا, آج تک نہیں ہوا. کوئی بھی کنٹروورسی ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ فورن فنڈڈ ہے. یہاں لوگ اللہ ہمارے لوگوں کو تو میں بیچارے بچوں کو خاص طور پہ میں اچھا ہوا تمہاری یہ جو مجھے بولنے کا موقع اس جگہ ملا ہے. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اپنے بچوں پہ. یہ جو چھوٹی سی ایک چیز ٹیلی فون آ گئی ہے, سوشل میڈیا آ گیا ہے نا, بالکل جس نے تربیت بھی خراب کر دی ہے اور تہذیب. کچھ نہیں, آپ کچھ کر دیں اس کو کہنے میں کوئی مطلب بری بھلے. اور جس کو گالی دینی ہوتی ہے ناراض تم سے ہو کہ گالی کسی کی ماں کو دے دی. بھائی کاہے کو. میں یہ اب اپنی عورتوں کو کہتی ہوں, سوری میں تمہارے سبجیکٹ سے ہٹ گئی, نہیں لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو اس وقت زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت ہے, جو ینگ مائیں ہیں جو اور بھی, کہ کیونکہ یہ اس وقت وہ جو تربیت نانی دادی اور گھر سے بیٹھ کے ہوتی تھی وہ نہیں ہے, ختم ہو گئی وہ. تو ایک تو سارا وقت جو یہ دیکھتے رہتے ہیں اس سے ایموشنلی اٹیچمنٹ ختم ہو رہی ہے. دوسری بات یہ کہ وہ تربیت وہاں سے اپنے پسند کی اٹھاتے ہیں بچے, تو ان پہ دھیان رکھنا بڑا ضروری ہے. اب جو ہم گالی گلوچ وہاں دیتے ہیں اور اس بغیر سوچے, تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ کل کو اپنے گھر کی بھی عزت نہیں کریں گے, کیونکہ لینگویج وہ ہو جائے گی نا. تو ہمیں ان چیزوں پہ بڑا دھیان کرنا پڑے گا کہ بچوں کی تربیت پہ. تو وہ جو آپ نے کہا الزام والی بات, وہ تو خیر میں ہٹ گئی وہاں سے, وہ الزام غلط ہے. اور اس طرح کے ہوتے رہے. میں آپ کو بڑا اچھی مثال دوں, ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ٹی وی میں, کیونکہ کریٹو جو بھی ایریا ہوتی ہے نا, جیسے پی ٹی وی یا کوئی بھی چینلز, یہاں پہ ٹائمنگ کا اتنا زیادہ پابندی نہیں ہوتی جیسے اور جابس میں ہوتی ہے. تو درید اپنی سوچ سے بھی سوچتا ہے اور صحیح بھی سوچتا ہے, کیونکہ میں اس سے کہتی ہوں ڈسپلن ہر لائف میں بڑی ضروری ہے. بے شک محنت, ڈسپلن, جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی, ٹائمنگ کی اگر عزت نہیں کریں گے نا, تو اسی لیے ہم پیچھے چلے جاتے ہیں. تو درید کہنے لگا کہ میں 9 بجے سے آفس لگاتا ہوں, اس لیے کہ یو نو اٹ کہ ہم لوگ بہت فیملی اورینٹیڈ ہیں, درید بھی, ہم لوگ سب بھی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ زیادتی ہے, کوئی 9 بجے تک بیٹھا ہے, کوئی 10 بجے تک بیٹھے کام کر رہا رات کو. ہاں بالکل. تو ہم 9 بجے کا ٹائم رکھتے ہیں اور وہ اپنا 6 گھنٹے 8 گھنٹے جو بھی ہوتا ہے ٹائم اس پہ کر کے وہ 6 بجے گھر چلے جائیں, 9 to 5. تو وہ جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ بھی اچھا ٹائم دے دے گا. اور یہ ہاں اسپیشل جب کوئی پروگرام آتا ہے تو اس کے لحاظ سے ایڈیٹنگ چیزیں جو بھی ہیں. تو سب کو بڑا مشکل لگا, لیکن میں نے کہا درید اس کے لیے سب سے پہلے تمہیں خود کو ڈسپلن کرنا ہوگا, اپنی مثال خود بنے. ہاں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, 1 مہینہ 1.5 مہینہ اس نے خود آنا شروع کیا تو لوگ آنے شروع ہو گئے. پھر انہوں نے کیا کیا, جو HODs ہیں ان سب کو کہا کہ ہم صبح ایک میٹنگ کر لیا کریں گے زوم میں بھی اور جو سامنے بھی ہیں, تاکہ سب کو پتہ چلے, اپڈیٹ رہیں سارے, سب کو سیم پیج پہ ہونا اور چاہیے. سب اچھا. کچھ لوگوں نے بڑا اپریشیٹ, کچھ لوگوں نے کیا, سب نے دھیرے جب آئے تو لوگوں نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے. اب سوشل میڈیا پہ کسی نے ٹویٹ کیا, بڑی کمال کا تھا, ہم ٹی وی کا ظلم اپنے امپلائیز پہ. کہ 9 بجے سے 6 بجے تک جو ہے ان کو کام کرنا پڑتا ہے, اور یہ ہے تو وہ ہے. تو وہ جو 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے اس نے لکھے, تو کسی نے کہا نیچے لکھ کے, بھائی صاحب تم آج تو گن لو, غلط کہہ رہے ہو, یہ 8 گھنٹے بنتے ہیں, 10 گھنٹے نہیں بنتے. اور اس میں ظلم کیا ہے اگر کوئی صبح آ کے اپنے بچوں سے ملتا ہے. یہی نا, یہ ہم لوگ اصل میں ہڈ حرام ہیں. ہم لوگ جہاں مطلب لگتا ہے نا کہ اچھا کوئی اگر سسٹم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے, چلو جی ہٹا دو, اور وہی بولیں گے جن کو کام نہیں ہے. جو کام کر رہا ہے وہ نہیں بولتا. اور یہی لوگ جب باہر جاتے ہیں
18 घंटे وہاں باتھ روم بھی صاف کریں گے, لائن میں بھی لگیں گے, ٹیکس بھی جمع کرائیں گے, وہاں پھر جا کے سلوٹ بھی ماریں گے, سب کچھ کریں گے, سیدھا ہو گیا ہے. یہاں آگے بس چوڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے. ہاں یہ بھی آپ نے وہ ٹائم دیکھا کہ جب لوگ اسپیشلی انڈسٹری کے اندر ایک دوسرے کا, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ایک رسپیکٹ بھی ہوتی تھی, ٹھیک ہے کمپٹیشن ہوتا تھا, لیکن ایک تمیز تھی, ایک بڑے کا ادب تھا. اب ہماری جو جنریشن ہے, اب جو جین زی آ رہی ہے, میں بھی کہہ لیں کہ اس جنریشن میں بلانگ کرتا ہوں کہ جہاں میں نے زین احمد سے سیکھا, سمینہ احمد سے سیکھا, میں نے جواد بشیر سے سیکھا, میں نے جن لوگوں کے ساتھ کام کیا میں نے ان سے سیکھا, اور ایک اپنے آئیکونز مطلب ندیم بیگ کے ساتھ کام کیا, ہمایوں کے ساتھ کام, ان لوگوں سے سیکھا. آپ کو لگتا ہے کہ وہ معاشرہ ختم ہو چکا ہے ہماری انڈسٹری میں, اسپیشلی جو نئے ٹک ٹاکر سے ایکٹر بن رہے ہیں, انسٹاگرام سے ایکٹر بن رہے ہیں, ایک دم ہیرو بن رہے ہیں, اس میں آپ کا بھی بڑا ہاتھ ہے کہ آپ نے نئے بچوں کو لائے, ایک دم ہٹ ہو گئے, لیکن انہوں نے وہ جس طرح نہیں کہتے پنجابی میں, انہوں نے پی نہیں کٹی. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا لگتا ہے اس معاشرے میں اور اس معاشرے میں سب سے بڑا ڈفرنس آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہت زیادہ ہے. ہم پروڈیوسر ڈائریکٹر تھے نا, جو عزت تھی ہماری کہ ہم کسی کو بھی, مجھے پتا ہے میں نے شفیع محمد لیٹ آیا اور ٹائم بلکہ گیا اور آیا نہیں کہ آدھے میں کسی کو چھوڑنے جا رہا ہوں, ابھی آتا ہوں, تو میں چلی گئی تھی اور میں نے اس کو بین کروا دیا, جو کہ بہت بڑا اس وقت. اور آ کے اس نے گوڈوں میں بیٹھ کے معافیاں مانگی. میں نے کہا دیکھو ہمیں 2 دن ملتے ہیں ریکارڈنگ کو, آدھا دن اگر تم چلے جاؤ تو میں کیا کر سکتی ہوں. میں جی ایم کے پاس گئی, میں نے کہا کہ نہیں, تو اس نے کہا وہ معافی مانگنے ہیں. میں نے کہا نہیں یہاں تو میں ریزائن کرتی ہوں. تو وہ آیا آ کے ادی میری بہن کیا ہو گیا, بس ایک دفعہ ہو گیا. یہ عزت تھی ان کی اور ہم بھی عزت کرتے تھے. یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ اپنے پروفیشن کی, میں انہیں یہی سکھا رہی تھی نا کہ ٹائم کی قدر کرو. اب جو ایک چیز ہو گئی ہے, جب تک میں بھی پروڈکشن کرتی تھی الگ پرائیویٹ, تو بھی میں نے دیکھا کہ میں ریہرسلس کرتی تھی, اور ان کو ہم لوگوں کے پاس پی ٹی وی میں بھی ریہرسل ہوتی تھی. بالکل بالکل. اب کوئی ریہرسل کرنے کو تیار نہیں, کسی کے پاس ٹائم نہیں, اور ڈائریکٹر پروڈیوسر جو ہیں وہ بھی تھوڑا ڈر کے بات کرتے ہیں, جن کو خود ہی ایک دم بڑا بنایا ہے. مطلب پروڈیوسر سے بڑا تو ایکٹر ہے. کہ میں میک اپ کرا رہا تھا, میں نے سنا ہے کہ فلاں کمرے میں کیوں آ گیا یا فلاں چیز کیوں ہوئی, تو میں اس سے میک اپ نہیں کراؤں. یہ کبھی نہیں ہوتا تھا. اس میں ان بچوں کا بھی قصور نہیں ہے, تھوڑا ہمارا بھی ہے, اور ہماری کیا کہنا چاہیے کہ گورنمنٹ کی بات بھی میں کروں گی. پی ٹی وی میں بھی اب وہ اکیڈمی, وہ سکھانے والے سیکھنے والے نہیں رہے. نہیں, بے شک بے شک. وہ تھوڑا ایک لاسٹ لاٹ تھا جس میں ہم سیکھے. اب کیا ہو رہا ہے, کوئی سکھانے والا نہیں ہے. جو آن گراؤنڈ ہم سے تم سے سیکھ لیتے ہیں, جیسے آپ نے نام لیے, بالکل بالکل اسی طرح سیکھ رہے ہیں نا. اس میں یہ تہذیب نہیں. ہمارا یہ ہوتا تھا بھائی 9 بجے کا مطلب ہے 9. میں زندگی گلزار کر رہی تھی ابھی اتنے عرصے بعد پی ٹی وی, ہم ٹی وی کے لیے, تو میں لوگوں کو کہتی تھی 10 بجے آنا ہے, اور میں 9 بجے اسپاٹ پہ ہوتی تھی. ارے کیا بات. تو ابھی تک سب لوگ کہتے ہیں, کیونکہ ہماری ٹریننگ تھی. ابھی بھی پی ٹی وی کا بیچارہ پروڈیوسر وہی کہے گا. تو وہ جو ہے, تو میرا کیمرہ مین وغیرہ اسسٹنٹ کو فون کرتے, آپ آ گئے کیا؟ تو آپ نے تو 10 کہا تھا. تو میں انہیں کہتی میں نے 10 کہا, لیکن میں اب دیکھ رہی ہوں کہاں سے میرا کیمرہ آئے گا, کیا آئے گا, میں اپنے یہ آئی ہوں. جی جی ٹھیک ہے. تو وہ 10 بجے تو آ جاتا تھا کہ ان کا ڈائریکٹر بھی پہلے آتا ہے. میں نے فواد کے ساتھ کام کیا, مائرہ, یہ وہ سب, لیکن یہ لوگ سب ٹائم پہ آتے تھے. ثانیہ, اچھا پرانے ابھی بھی ٹائم پہ آتے ہیں, بقول بشرا کے پیٹ میں گھڑی لگی ہوئی ہے. تو آئی مین ٹو سے کہ وہ نہیں ہے. ایک اور چیز, انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں سکھانے والے. تو آپ یہ کون بنائے گا انسٹیٹیوٹ؟ گورنمنٹ نے تو نہیں بنانا. گورنمنٹ نے تو آپ کو پتا ہے جو 3 سال بعد یا 2 سال بعد چینج ہوتی ہے, پھر وہ کہتی ہے اللہ اللہ. یعنی بات چل رہی ہے, لیکن میرے ایک سے نہیں ہوتا ہے. لوگوں کے سب جگہ کہتے ہیں نہیں ہم میڈیا پڑھاتے ہیں, لیکن وہ میڈیا نہیں پڑھا رہے ہیں جن کو ان بچوں کی ضرورت ہے. یعنی کیمرہ مین ہے, میں اگر پوچھوں یہ آپ کے پاس بھی جتنے کیمرہ مین ہوں گے, اس کو یا تو یہاں سے سیکھیں یا وہاں سے یہ سیکھیں, سب یا شادی کی کیمرہ لے کے سیکھیں. بالکل وہیں سے سیکھ کے آئے ہیں. اب نئے جو
ٹیکنالوجی آ رہی ہے, ان کو کیسے سکھایا جائے. اور ایک چیز نہیں ہے, جب میں سوچتی ہوں میں میڈیا یونیورسٹی کھولوں گی, اگر مجھے اللہ نے صحت دی تو میں یہ کروں گی, اور کر رہی ہوں اس پہ کام. لیکن میرا ایک نہیں, یہ گورنمنٹ کے بھی ادارے, اب پی ٹی وی والے سوچ رہے ہیں, کر رہے ہیں, اللہ کرے وہ کر لیں. جب تک یہ نہیں ہوگی, یہ ایتھکس نہیں آئیں گے, آپ کا پراپر ٹائم نہیں ہوگا. اور وہ جس طرح آپ لوگ یا اس سے پہلے لوگ یا ہمایوں وغیرہ ٹائم پہ آ کے اپنی چیزوں کو بہتر کرتے تھے. آپ ثانیہ کو دیکھیں, سمینہ پیر, سمینہ احمد, بشرا, سارے دیکھیں اولڈ اسکول والے, تو وہی بات ہے. اچھا, یہ ایوارڈز ہمارے یہاں ہوتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے پی ٹی وی کے مطلب دور سے, اس ٹائم پہ پی ٹی وی کا نگار ایوارڈز ہوتے تھے, اس کے بعد لکس اسٹائل ایوارڈز آئے, پھر آپ لوگوں نے ایوارڈز کو ایک نئی شکل دی. آپ نے کہا کہ ایوارڈز انٹرنیشنل بھی ہونے چاہیے, اور موسٹلی جتنے بھی ہم کے ایوارڈز ہوتے ہیں وہ انٹرنیشنل ہوتے ہیں, کہ باہر جا کے ایک الگ ہی آڈینس آپ کو ملتی ہے. یہاں پھر ایوارڈز کے اندر میں جہاں آپ کی اچھائی بھی آتی ہے, وہاں پہ لوگ جس طرح اس کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ جی ہم صرف ہم والوں کو ایوارڈز دیتے ہیں, جس کے اوپر میں کہتا ہوں ہاں بھائی کیوں نہ دیں, بیکاز وہ نیٹ ورک اتنا بڑا ہے اور ان کا اپنا کانٹینٹ اتنا زیادہ ہے, تو وہ اپنے ایوارڈز کرتے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو ہی ایوارڈز دیں گے. آپ کا خیال ہے کہ ایک یونیفارم باڈی ہونی چاہیے جیو میں, اے آر وائی میں, ہم میں, اور کسی میں, کہ سب مل کے ایک ایوارڈ بنائیں؟ اللہ کرے کہ وہ دن آ جائیں, سب سنسیئرٹی کے ساتھ مل کے کام کریں. بہرحال یہ جو آپ ایوارڈ کر رہے ہیں وہ تو ہم کے ایوارڈ کرتے ہیں, ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ ہم کسی اور کے لیے کر رہے ہیں. آپ میری بات سمجھیں نا؟ جی بالکل بالکل بالکل. ہم کے ایوارڈ کرتے ہیں, اور ہم کے لیے ہی کرتے ہیں, اور ہم کے ڈراموں کی کرتے ہیں. تو وہ بیچارے اس کو وہ الزام کہہ لیں یا حقیقت کہہ لیں, تو اس میں الزام کی بات نہیں, ہم کا ہی کرتے ہیں. ایک دفعہ شروع میں جب ہم نے سوچا تھا, ہم پہلے پاکستان میں ہی کرتے تھے, تو ہم نے سوچا تھا کہ باقی سارے لوگوں سے بات بھی کریں, یہ بھی کریں. ایک تو جیسے میں نے کہا نا کہ یقین نہیں آتا کہ یہ کر لیں گے, دوسرا یقین نہیں آتا کہ اچھا اگر یہ کریں گے تو وہ پھر اس میں زیادہ الزام ہوتا, اگر میرے اچھے ہیں میں نے دے دیے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں. تو میں نے ایک دفعہ ٹرائی کرنے کی کوشش کی, لیکن اتنا کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا تھا. تو مجھے لگا کہ میں اپنا ہم کا کام کر رہی ہوں, میں اپنے ہم کے آرٹسٹوں کو بڑھاؤں کہ جو اچھا کر رہا ہے. پیسے بھی میں لگاتی ہوں, میں اوروں کے لیے کیوں لگاؤں بھائی. اور دوسری بات, باہر کیوں جاتے ہیں آپ کے خیال میں؟ کہ ہم پیسے کماتے ہیں؟ آنیسٹلی آپ نے تو دیکھا ہے کہ پہلا جب کیا تھا تو ہمیں ہماری پوری سیلز ٹیم جو تھی وہ اگینسٹ تھی کہ درید پیسے نہیں آئیں گے. اور درید کا اپنا عجیب دماغ ہے, اس نے کہا دیکھ لیں گے کوشش تو کر لیتے ہیں, اور نہیں بھی آئیں گے تو دیکھ لیں گے. ایک دفعہ پاکستان کا نام باہر تو جانا چاہیے نا, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اب یہ ایک بڑی سوچ تھی, اور اللہ میاں نے یہ ساتھ دیا کہ ٹھیک ہے ہم نے پیسے نہیں کمائے, لیکن جو امیج پاکستان کا ہم کا ہوا, ہمیں نقصان نہیں ہوا. میں یوں کہوں گی کہ نیک ٹو نیک چلے گئے. بالکل. اور میں نے ہمیشہ وہ دیکھا ہے کہ درید کی میں نے ایک چیز ہمیشہ اپریشیٹ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار چلو اگر ہم نے پیسہ نہیں بھی کمایا, یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے. ایگزیکٹلی. کہ 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 3 سال نہیں, چوتھے سال ہم کما لیں گے. میں تو امیج کو بھی جو ہے نا, آپ کا پرسیپشن آپ کا جو بنا ہوا ہے وہاں پہ, میں تو اس کو بھی کہتی ہوں کہ یہ ہم لوگوں کی ڈیوٹی ہے. ہمارا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کا نام بڑھائیں, کیوں لوگوں کو تو ہمارا نام خراب کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا. باہر ہمارے آرٹسٹ گئے, کیا عزت دیتے ہیں, ایک دفعہ کر کے اگر وہ بیچارہ اچھا نکلتا ہے تو پھر اس کو نہیں بلائیں گے, اس لیے کہ ہمارے آرٹسٹ بہت اچھے ہیں. تو آئی مین ٹو سے کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. میں یہ ٹی وی سے ہٹ کے ایک اور بات کہوں گی کہ ہم لوگ کچرا پھینکتے ہیں سڑکوں پہ, اور دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ گورنمنٹ گندنی ہٹا دے. بھائی کرتے کیوں ہو, ان کا بھی فرض ہے, لیکن ہمارا بھی تو کچھ فرض ہے. جی بالکل. آپ نے دیکھا اسکوٹر پہ بندہ پان کی پیک ایسے پھینکتا ہے کہ میری کتنی دور تک گئی. واٹ از دس؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ کھا کے فروٹ
यूं करके फेंकते हैं रास्ते पे, नहीं होना चाहिए. पॉजिटिव सोचें होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए और मुल्क का ख्याल करना चाहिए. ये कोई भाषण नहीं है. आपने देखा है मैं करती रहती हूँ कोशिश. मुझे पता है बच्चा गंदा भी होता है, अच्छा भी होता है, लेकिन गंदे बच्चे को यहीं पकड़ के 2 जूते लगा लो, बाहर क्यों ले जाओ. आए ना करें जूतों की, से मुझे याद आया, जूतों से याद आया हमारे जो आजकल हालात चल रहे हैं मुल्क के, बेचारे हर एक को जूते ही लग रहे हैं. नहीं, लोग अपना भी करतूत भी हैं बहुत से लोगों के. मैं ये नहीं कहूँगी कि जूते नहीं लग रहे हैं, लेकिन मैंने हर अच्छी बुरी चीज में हम लोगों का हिस्सा है. बेशक बेशक हमने किया तो यहाँ तक पहुंचे हैं ना. हाँ बिल्कुल. आपने पाकिस्तान का वो खूबसूरत दौर देखा है 60s 70s, और वो मतलब कि मॉडर्निज्म भी आया हुआ है, लिबरेशन और वो सारा कुछ. स्लीवलेस सारे लोग 60s में पहनते थे, 70s में. ये नहीं कहती हूँ अभी पहने, अब तो बोलते हुए भी डर रही हूँ. तो किसी को बेहयाई नज़र नहीं आती थी साड़ियों में, ये स्लीवलेस पहन के. ये सब लोग चाहते थे पार्टियों में मियाँओं के साथ, इनके साथ. तो मेरे कभी घर बात में नहीं हमेशा हुई. औरतों ने साड़ियाँ पहनी है सारी जिंदगी. हाँ. अब जो है सड़क पे ज्यादती हो जाती है औरत के साथ, और बोला जाता है कि वो रात में बच्चों के साथ अकेली क्यों निकली. हम देखें ना, अगर उसके साथ ज्यादती हो जाती है. दूसरा कहते हैं एक तो कपड़े ऐसे पहनती हैं, कपड़े जो पहनते, ये कपड़ों से कहाँ से बददिमागी आ गई. लंगोटी पहन के जो लोग ये क्या करते हैं, कुश्ती वुश्ती करते हैं. ख़वातीन को तो कुछ नहीं होता, ये तो आँख का पर्दा और चीज़ें. ज़ैनब के साथ क्या हुआ, जो छोटी सी बच्ची थी, उसने क्या कपड़े पहने. जब ज्यादती होती है, सज़ा और जज़ा का अमल बहुत सख्त होना चाहिए. बेशक इस्लाम में भी है. अगर हम सज़ा और जज़ा का अमल नहीं करेंगे और कसूर फजूल सी बातों को देंगे तो मुल्क बहुत बुरा होगा और ठीक नहीं हो सकता. आपको लगता है कि हमारा मुल्क जो है वो सही रास्ते पे जा रहा है अभी? समझ नहीं आ रही, कंफ्यूज्ड हैं सब, सहने वाले भी करने वाले भी. आपा आज के पाकिस्तान में क्या चीज मिसिंग है? माइंडसेट. पहले लोग जो है ना बहुत तरीके से चल रहे थे, कोई किसी को बादर नहीं कर रहा था. अब खुद को कोई नहीं देख रहा है और दूसरे के अंदर घुस के देख रहा है और अपने हिसाब से चीज़ ला कर देता है कि मुझे तुम अगर पसंद नहीं हो तो मैं तुम्हें कैंसिल कर दूंगा. हाँ. अब आपको नहीं लगता ये जो सोशल मीडिया है, इसने ये एक ऐसी चीज़ बनती जा रही है जो कि वाकई किसी के कंट्रोल में तो है नहीं, क्योंकि अब हर बंदा समझता है कि जी मेरे पास बोलने का हक है और तो मैं जो मर्जी चाहे अनसेंसर्ड जो भी मतलब सब कुछ बोल सकता हूँ. और हमारा मुल्क अभी एक ऐसी जगह पे स्टैंड करता है जहाँ वाकई हम अपनी आइडेंटिटी लूज करते जा रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. मुझे नहीं पता ये कैसे कंट्रोल होगी, लेकिन ऐसे ऐसे अपनी राय होती है ना, तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर किसी भी पार्टी का बंदा, पता नहीं मैं सही कह रही हूँ या गलत, लेकिन जो मेरी सोच आती है, जो मैं घर में कह रही होती हूँ कि समझें नून लीग का बंदा कोई बुरी बात करता है तो नून लीग को एक्शन लेना चाहिए. पीटीआई का कोई बंदा अगर गलत बात करता है, गाली गलोच, आप सेंसिबल लॉजिकल बात करें, ज़रूर करें वो, या पीपीपी का कोई बंदा. तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, मुझे लगता है कि हीरोशिप जो है, आप जिसको चाहते हैं या क्या लीडर्स जिसे कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लीडर नहीं पॉलिटिशियंस हैं. तो चलिए पॉलिटिशियन ही अगर अपनी एक राय बना ले कि मेरा यूथ, मेरे लोग बुरी बात नहीं करेंगे, ये मेरा उसूल है. आपने मेरे ऑफिस की मिसाल दी, ख़वातीन है, आपने कभी कोई गलत गुफ्तगू का लफ्ज़ सुना है मेरे ऑफिस में? नहीं, मैं नहीं कभी सुना. इसलिए कि मैं टॉलरेट नहीं कर सकती वो चीज़. इंटरव्यू में ही मैं कहती हूँ कि अगर हेरेसमेंट होगी या लड़कियों पे कोई बात आएगी तो शायद आपका काम जो है इतना अच्छा ना हो, आप रह जाएं, लेकिन अगर इस तरह की बात हुई तो आप नहीं होंगे. तो लोगों के माइंड में है
تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے پولیٹیشین کہہ لیں، میں لیڈرس نہیں کہہ رہی ہوں، تو اگر وہی اپنا اصول بنا کے لوگوں کو کہیں تو آئی تھنک کہ کافی بہتری آ سکتی ہے. ہاں ایک انٹرسٹنگ چیز میں نے سنا ہے کہ وہ لوگ بچے کہتے ہیں اس سے پیسے کماتے ہیں. مجھے نہیں پتا، آپ لوگوں میں بچے ہو تم لوگ. نہیں آج کل تو ہر چیز میں آپ کو پتہ ہے پیسے کماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے یوٹیوب میں ذرا زیادہ وہ کریں نا تو پیسے میں ٹک ٹاک کریں. نہیں ابھی تو آپ اچھا یہ بھی اب ایک آگے نیا اب جو چیز آنے والی ہے. اب دیکھیں ابھی یہ ہماری انڈسٹری میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ جی ٹیلی ویژن جو ہے اپنا ڈرامہ بناتا ہے اور اب وہ یوٹیوب سے پیسے کمانا شروع ہو گئے اور یوٹیوب پہ ویوز آنا شروع ہو گئے اور یوٹیوب پہ تو مونیٹائزیشن بھی ہو گئی ہے. اب آرٹسٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اپنے یوٹیوب سے ہمارے پاس رائلٹیز ہونی چاہیے. آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ نے پی ٹی وی کا وہ دور دیکھا جب رائلٹیز ہوتی تھی، ہاں اب چینلز کے اندر رائلٹیز کا سسٹم اور یوٹیوب کا سسٹم کے اندر جو رائلٹیز ہے وہ ہونی چاہیے؟ یوٹیوب پہ کیسے ہوگی رائلٹی مجھے نہیں پتا، جہاں کی پابندی نہیں ہے، کوئی بندہ ہی نہیں ہے ان کو دیکھنے والا. میں سوری میں ٹیکنالوجی میں اتنی اچھی نہیں ہوں تو وہ کیسے ہو سکتی ہے مجھے نہیں پتا. لیکن ویسے رائلٹی ہونی چاہیے، لیکن اس کا پراپر ایک طریقہ ہونا چاہیے. ابھی تک طریقہ کوئی نکلا نہیں ہے. ایک بات کہوں کہ ابھی جو فلم پالیسی نکلی تھی وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی، کیونکہ بڑی محنت سے ہم لوگوں نے یہ کوششیں کر کر کے کہ کوئی عزت ہو ان کی اور فلموں کی اور چیزوں کی اور یہ چیزیں بڑھنی چاہیے تو پالیسی بنی. لیکن انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ کتنا بھی کوئی اچھی پالیسی بناتا ہے تو دوسرا جب حکومت آتی ہے، یہ صرف فلم کی نہیں کسی کی بھی، تو وہ سوچتا ہے اچھا اس کی تو بڑی مطلب تعریف ہو رہی ہے تو اس کو تو فی الحال ایک کونے میں کریں. تو اس لیے بھی ہم لوگ پنپ نہیں سکتے. تو یہ چیز اب بڑی مشکلوں سے اس کو انڈسٹری کا جو ہے کہہ رہے ہیں کہ درجہ دیا جائے گا. یعنی اب تک ہم انڈسٹری نہیں تھے. ہاں جی، اب تک ہمیں لونز نہیں مل سکتے. بالکل بالکل. آپ کو پتہ ہے بہت عرصے تک شناختی کارڈ کے فارم پہ گدا گری پروفیشن ہے نا جی، بہت عرصے تک رہا ہے. لکھا ہوتا تھا کہ پروفیشن کے اندر گدا گری کی آپشن ہوتی تو اسی لیے تو ہمارے پاس 90% وہ جو فقیر پکڑے ہیں باہر سے وہ پاکستان کے وہ کمانے ہی تو گئے تھے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہونا چاہیے. وہ نہیں، سعودی عرب میں اب جو نکال رہے ہیں نا وہ فقیر، تو میں نے نیوز دیکھی کہ زیادہ تر جو بیگرس ہیں 90% پاکستان. نہیں ہمارے تو بیگرز بڑے ہر جگہ پہنچے ہوئے ہیں، لندن تک پہنچے ہوئے ہیں. آپ کی ہوتا ہے ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا مجھے بتائیں آپ پیمرا کے ساتھ آپ کی ایک بڑا اچھا رومانس رہا ہے. پیمرا ہر تھوڑے عرصے بعد نیت اپنی بدل دیتا ہے. پیمرا کی مطلب پیمرا کے پاس کوئی پالیسی ہونی چاہیے، کیونکہ جو چیز اس کو بری لگتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں، کوئی بائی لاز نہیں ہے جس کے اوپر وہ فالو کرے. آپ پیمرا کے رول پڑھ لیں، آپ شاید پڑھ کے نہیں آئی ہیں، شاید ہم یہ بھی نہ کر سکیں. مطلب کہ میں اس دن میں نے کسی کو کہا بھائی یہ جانے دو، تو میری جو سینسر کی لڑکی تھی اس نے آ کے 2-3 پیجز کا پیمرا کے رولز پڑھے. بخدا اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ نعتیں بھی مشکل پڑھی جائیں کہ کہاں تک دوپٹہ یا نہیں ہونا چاہیے. پیمرا جو ہے جس سوچ سے بنائی گئی سوچ اچھی ہے، رولز اچھے ہونے چاہیے، لیکن اگر کمپلین آ جاتی ہے نا، سمجھیں تمہیں میرے سے دشمنی ہے اور تمہیں میرا ڈرامہ گرانا ہے تو 25 لوگوں کا آپ لیٹر ڈلوا دیں. وہ کہتے ہیں کیا مطلب اڈاری پہ کیا تھا، پورے لوگوں نے تعریف کی، انہوں نے کیس بنا کے بٹھا دیا سب کے سامنے کہ چائلڈ ابیوز پہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا، مجھے نہیں پتا. پھر چائلڈ ابیوز پہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا کہ دیکھیں نیوز میں خود چلی گئی تھی جو انہوں نے کورٹ لگائی تھی. میں نے کہا تب تک ٹھنڈا ہو گیا تھا معاملہ، کیونکہ ویورز نے یا جو سوشل میڈیا پہ لوگوں نے کہا یہ تو سبجیکٹ، یہ تو ایجوکیشن ہے کہ بچوں کو کہاں سے بچائیں، کہاں سے. بالکل. تو وہ جو ہے نا پیمرا کے رولز اپنے جو ہوں گے وہ اچھے، لیکن جو آئے ہیں تو 25-30 ہے میرا خیال ہے. اس کے بعد مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو
چلنے میں تو چل جاتا ہے, کچھ ایسی بھی چیزیں چلتی ہیں کہ نہیں چلنی چاہیے. بالکل بالکل. لیکن اب وہی چیز نیوز میں چل رہی ہے کہ جی فلاں جگہ پہ اتنے بچوں کے ساتھ زیادتی کی, لیکن جب آپ اس طرح کا سبجیکٹ اٹھائیں تو طریقے سے اٹھانا چاہیے. یہ میں اس بات میں کہ اس کو اپنا یہ نہیں کہ اس میں سے مزہ لیں یا بات کریں, آپ یہ سوچیں کہ اسے ایجوکیٹ کس طرح کریں, اور انٹرٹینمنٹ کا پہلو بھی نہیں جانا چاہیے, اور آپ جو ایجوکیٹ کرنا چاہیں وہ بھی ہونا چاہیے. ڈرامے دیکھتی ہیں ہم کے؟ جب سے نیوز لگی ہے تو ذرا کم دیکھتی ہوں, مسالہ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. ہاں جی مسالہ. اب اسپورٹس بھی آ گیا ہے تو ٹینس اسپورٹس ہم لوگ جی میں دیکھتی ہوں, اپنے بھی دیکھتی ہوں, اور کوئی کہتا ہے فلاں کوئی ٹھیک چل رہا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ کیا ہے اس میں, دیکھتی ہوں, اور اس میں سے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو بتاتی ہوں کہ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے, ایسی ہونی چاہیے. اب آپ نے دوبارہ یا وہ حدیقہ کیانی کی جو پہلے کتنا اچھا پلے تھا, اگر بڑی عورت یعنی چھوٹے, زیادہ چھوٹے نہیں لیکن چھوٹے لڑکے سے شادی کرے تو, لیکن اگر 70 سال کا بڈھا 14 سال کی بچی سے کرے وہ جائز ہے. نہیں یہ ڈبل سٹینڈرڈز تو ہیں, یہ تو ہمارے معاشرے میں ہیں. جہاں ہم لوگ ڈبل سٹینڈرڈز کی بات کر رہے ہیں وہاں آپ کے ڈراموں نے ہمیشہ ایسی چیزوں کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی جو ہمارے معاشرے میں نظر بھی آتی ہیں. اس سے آپ کو بہت دفعہ کرٹیسائز بھی کیا گیا لیکن بہت پریز بھی حاصل ہوا. فلم جب آپ شروع کرنے لگی تھی, اب فلم ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ چیز ہے کیونکہ یہ تو فری انٹرٹینمنٹ ہے, ٹیلی ویژن پہ نظر آ رہی ہے, دیکھ رہے ہیں, ریٹنگز وغیرہ وہ سارا. فلم تو ایک اللہ معاف عذاب الہی کہ پیسہ کس سلسلے میں عذاب الہی ہے بھائی, کیونکہ آپ نے پیسہ ڈالنا ہے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ پیسہ واپس آئے گا کہ اچھا نہیں آئے گا. یوں عذاب الہی تو بھائی پروڈیوسر کے لیے گیمبل ہے. ہماری انڈسٹری میں تو سب سے بڑا جوا فلم انڈسٹری ہے, اور سال کے بعد ٹکو ٹکو کر کے پیسے ملتے ہیں, چیزیں ہوتے ہیں. اس کے باوجود آپ فلمیں بنا رہے ہیں. میں نے اتنی بنائی نہیں جتنی بنانی چاہیے, اور اب سوچ رہے ہیں بنانے کی, کیونکہ جو پالیسی آئی اگر یہ چل پڑی تو صرف وہ میں نہیں بنا رہی ہوں, لیکن جیسے آپ ہیں, دوسرے لوگ ہیں جو بنانا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ان کو سپورٹ کریں, کیونکہ سپورٹ سسٹم بھی بڑا ضروری ہے, انکریجمنٹ ضروری ہے, اور ڈسٹریبیوشن کے ساتھ ہم پارٹنرشپ بھی کر رہے ہیں تو کرنی چاہیے. اور ایک اور رسک, ایک اور چیلنج, آج میں ان کو چیلنج دے رہا ہوں, آپ نے اپنی فلم میں احمد کو ہیرو نہیں لینا. کیوں وہ قابل نہیں ہے؟ میں نے کہا شاید نہیں, آپ کو لگتا ہے کہ فلم انڈسٹری کا ہمارا فیوچر, دیکھیں ہمارے پاس اسکرینس تو کتنی رہ گئی ہیں اب, ہمارے پاس اب اسکرینس آلموسٹ 100 اسکرینس بھی نہیں ہیں. ایک تو اسکرینس بڑھنی چاہیے, میں نے کہا نا ہر کام میں گورنمنٹ اور پبلک کا ساتھ ساتھ ہے, تو ایک تو اسکرینس بڑھنی چاہیے, لیکن اسکرین بھی کیسے بڑھیں کہ فلم بڑھنی چاہیے, دونوں ساتھ کی چیزیں. تو ایک زمانہ تھا جب میں یہ تو یاد نہیں کر سکتی, لیکن میں نے خود جو پڑھا ہے بیٹھ کے, کیونکہ ہم نے پوری فلم پہ بک بھی لکھی تھی, کہ 300 کے قریب 20 سال میں فلمیں بنتی تھی, یعنی ڈیلی ایک فلم بن گئی. ایک وہ جو 70s 80s کا دور تھا پنجابی فلمیں, اور کیا فلمیں. ٹھیک ہے, اب جو بات ہو گئی ہے فلم کو ہمیں فلم کی طرح لینا چاہیے. ہم مرے کیوں, پیسے ایک تو نہیں ملتے, دوسرا یہ تھا کہ سینسرشپ. میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ٹیلی ویژن تو ہے آپ کا فیملی میڈیا, فلم جس کی مرضی پڑے جائے نا, جس کی نہیں پڑے نہیں دیکھے. میں یہ نہیں کہتی ہوں کھلے بے حیائی والی بات ہو, لیکن سلطان رائی جیسا اگر گھنٹہ سا لے کے آ گیا تو کیا بات ہے اگر پبلک دیکھنا چاہتی ہے. دوسری ٹکٹ سستی ہونی چاہیے, کیونکہ پہلے 6 آنے والی ٹکٹ میں جب اپنا رکشا ڈرائیور یا کوئی بھی بیٹھ کے انٹرٹینمنٹ اگر وہ حاصل کر کے سیٹی بجاتا تھا, خوش ہو کے چلا جاتا تھا, تو یہ چیز ہونی چاہیے. اب کیا ہو گیا ہے کہ اتنی مہنگی ٹکٹ ہو گئی ہیں, 1500 روپے کی ٹکٹ ہے. ہاں جی, اگر کسی جگہ 500 یا 1000 کی بھی ٹکٹ ہے تو وہ ایک تو بچے تو وہ 6 8 لے آتے. دیکھیں کہ آپ اگر لینے جاتے ہیں ایک ٹکٹ, اس کے اندر پاپ کارن بھی آپ نے لینی ہے, بوتل بھی آپ نے لینی ہے, تو آپ کو ملا ملو کے 1800 2000 روپے کی ایک ٹکٹ آپ کو پڑتی. بتائے بچوں کو یا گھر والوں کو
یا جس کو آپ پیار کرتے ہیں, جو آپ رومانس کی بات کر رہے تھے, لے کے جائیں تو جیب تو خالی ہو گئی اور آپ نے خوشی بھی نہیں حاصل کی, کیونکہ وہ تو فلم دیکھ رہی ہوگی لیکن جیب خرچ ہو رہی ہے, آپ پیسوں کی سوچ رہے ہیں, ان کے بعد رومانس نہیں ملنا. اچھا اب ظاہری بات ہے تو بہرحال یہ تو ایک لائٹر موڈ میں آپ کو دیکھ کے مستی کرنے کو دل چاہتا ہے بچوں کی طرح میرے, تو فلم کو اس کو ایک تو اچھی تفریح ہونی چاہیے اور تھوڑی سستا ہونا چاہیے, اور جو پروڈیوسر ہے اس کو پیسے جلدی ملنے چاہیے تاکہ وہ دوسرا وہ روٹیٹ کر سکے. بالکل. آپ نے جس نے ایک دفعہ فلم بنائی وہ دوسری دفعہ آپ نے مشکل سے دیکھا ہو, شاید ہمایوں بنا لیتا ہوگا کیونکہ وہ ٹیلی ویژن کا بھی کام کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں نا سچی 2-3 لوگ ہی ہیں, آپ لوگ ہو گئے, ہمایوں وغیرہ ہو گئے, اس کے علاوہ یا نبیل اپنی بنا لیتا ہے فلم میں, اور کون؟ اس لیے کہ دیکھیں ان کا ذریعہ معاش کچھ اور بھی ہے نا, بیچارے اس سے لگا بھی جو اچھے پڑھ لکھ کے نوجوان آتے ہیں چاہتے ہیں بنائے, ان کو کون سپورٹ کرے. بالکل. نہیں میں 100% ایگری کرتا ہوں آپ سے. جہاں آپ سے باتیں ہو رہی ہیں وہاں آپ سے ننے منے ایکسکیوز می والے سوال بھی میں کرنے لگوں, اور آپ نے ایکسکیوز می والے جواب مجھے دینے. میں نے سمجھا میں سب بات کر چکی. نہیں, چھوٹے موٹے ہیں سوال, اگر آپ ان کا جواب دے دیں تو کیا ہی بات ہے. ٹھیک ہے جی, پہلا سوال آپ کا یہ ہے, ایکسکیوز می, اگر میری زندگی پہ فلم بنے تو سلطانہ کا کیریکٹر کون سی اداکارہ کرے گی؟ ایکسکیوز می, کس کو کاسٹ کریں گی؟ میں نے جان بوجھ کے کہا ایکسکیوز می, کس کو کاسٹ کروں گی؟ جو آپ کا کیریکٹر. اچھا چلیں 3, بچپنا, مڈل یوتھ, اور آپ کا جو کہہ لیں کہ ایڈوانس یوتھ. آج کل میں بہت لوگوں کو نہیں جانتی, لیکن میں مڈل والا ماہرہ سے کراؤں گی. مڈل والا ماہرہ ہوگی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ لک اینڈ فیل میں کہیں نہ کہ وہ ذرا زیادہ خوبصورت ہے, لیکن ہم بھی جوان میں ٹھیک تھے. ارے اچھا, مڈل والا ماہرہ کر لے گی. اگلا بشرا. نہیں, کیونکہ میں نے بشرا سوچا تھا, وہ بہت اچھا کر سکتی ہے, وہ سیریس بھی اچھا کرتی ہے, اور وہ بھی ہاں بشرا کر سکتی ہے. میں صرف وہ کیونکہ ایک دم میں چلی گئی پروڈیوسر, اس کے میں تو قد چیزیں ساری سوچ میں پڑ گئی تھی نا. مطلب چلیں ایڈوانس جو ہے وہ بشرا پا کریں گی, اور جو یوتھ مرینا کر سکتی ہے, اس کے بال وال ٹھیک کر کے. مرینا, ہاں دیٹس اے گڈ چوائس. وہ اتنی بڑی نہیں ہے, لیکن ذرا اس کو. فلم کے لیے ڈائریکٹر کس کو لیں گی؟ آپ کو. نہیں میں تو ڈائریکٹنگ کرتا ہی نہیں. لے تو چانس دیتی ہوں میں ہمیشہ نئے لوگوں کو. اتنا بڑا چانس آپ مجھے نہ دیں, مجھے ننا منا سے کوئی دیں. بتائیں کون ہوگا آپ کی فلم کا ڈائریکٹر جو آپ کی فلم بنائے گا؟ آج کل کون ہے؟ چلو میں اپنی بہو کو دے دوں گی. تم نے دیکھا ہے نا میں گھر کو بہت. ڈن جی. اوکے, ون تھنگ دیٹ آئی ول نیور ڈو. لوگوں کی بے عزتی یا کسی کے لیے نیگیٹو سوچنا میں کبھی نہیں کرنا چاہتی. ویری نائس. ایک چیز جو شاید میں کبھی کر لوں. ایک چیز جو میں ہمیشہ کروں کہ میں یوتھ کو پروموٹ کرتی رہنا چاہوں گی. ارے واہ, ویری نائس. اور میں ایز اے پروڈیوسر زیادہ کمفرٹیبل ہوں یا ایز اے ڈائریکٹر؟ میں نے تو دونوں چیزیں ساتھ بھی کی ہیں. میں نے تو سیٹ بھی خود لگائے, پیسے کم تھے تو میں تو اس لیے میرے لیے دونوں ہی جو ہے چیزیں. آج کل پروڈیوسر بڑا بیچارہ مصیبت میں ہے. میں ابھی ایک چیز پروڈیوس کرنے لگی تھی, مجھے تو قیمتیں سن کے میں بے ہوش ہوں. اب آپ پتہ ہے جنریٹر کی قیمت جو آتی ہے وہ توبہ. مجھے اس دن کسی کا کہتے ہیں, اب میں کہا ایک ٹائم ہوتا تھا 12,000 کا جنریٹر آتا تھا, تیل کے ساتھ, پیٹرول کے ساتھ. اب مجھے سچ بتاتی ہوں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. میں نے ابھی کچھ سوچا ہے, میں کچھ پروڈیوس کروں گی, تو مجھے تو لگا کہ میں شاید دادا اعظم کے زمانے میں, مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا. جب میں نے رائٹر سے پوچھا کہ آپ کتنا لیتی ہیں یا کتنا لیتے ہیں, ڈائریکٹر سے پوچھا, تو بخدا یوں کر کے گھر آئی. میں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ اب یہی چل رہا ہے آج کل یہی ریٹ چل رہا ہے.
تو بہرحال دونوں میں میں کمفرٹیبل ہوتی ہوں. مجھے میرا مسئلہ نہیں. آج کل ڈائریکشن کر نہیں سکتی, ادروائز آئی لو ٹو ڈائریکٹ اینی تھنگ. کیا بات ہے. اچھا جی, جب میں when I was in the industry, کون سا ہیرو اس ٹائم پہ آپ کا کرش تھا کہ یار واہ؟ کرش تو مجھے کبھی ہیرو یا یہ نہیں, فلم انڈسٹری میں اتنے بڑے بڑے ہمارے نام گئے ہیں, کوئی بھی زیادہ اچھے وحید مراد صاحب ہاں اچھے تھے, لیکن مطلب جس سے آپ اچھے تھے وہ بہت اچھے تھے. وہ تھے ندیم تھے, یاد نہیں ہے, بیگ صاحب بہت اچھے تھے. آپ کا فیوریٹ ہیرو کون تھا اس ٹائم کا؟ یہ دونوں ہی بہت اچھے رہے, ندیم صاحب اینڈ وحید مراد صاحب. ہاں جی, بے شک بے شک. اچھا جی, ڈرامہ یا رومانس, کیا ان میں فرق کیا ہے؟ ایک اور ایک یہ فرق ہے. یہ رومانس. اوکے جی, آ گیا جواب, آ گیا آپ کا رومانس. اچھا, اب جو بھی جواب سمجھو تم نے بھی اپنا اس میں. اچھا, کون سی فلم کو میں پھر سے ریمیک کرنا چاہوں گی؟ دیکھو مشکل سوال پوچھو گے نا, تو اگر مجھے فلمیں یاد نہیں آئیں میں فوراً کہہ دیتی ہوں دیکھو اس عمر کا تقاضا ہے, فلموں کے نام یاد نہیں ہیں. تو مطلب اس وقت مجھے فلموں کے نام یاد نہیں آ رہے ہیں, تو اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتی. لیکن میں یہ بتاؤں کہ بہت سی اچھی ایسی فلمیں تھیں اچھی کہ جیسے میں نے آگ کا دریا دیکھی تھی, یا میں نے آئینہ دیکھا تھا, تو میں دیکھتی رہ گئی تھی. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. میرا خیال ہے آئینہ ریمیک ہونا چاہیے. وہ ارمان تھا کہ کیا تھا جس میں وحید مراد بھی تھا. اب یہ فلمیں ایسی تھیں کہ فلمیں لگتی تھیں. اب میں فلمیں دیکھتی ہوں. اچھا ایک چیز اس چھوٹے چھوٹے کوشچن میں بول سکتی ہوں. ایک چیز میں اس کی فیور میں ہی نہیں ہوں کہ فلم جو ہے اور ڈرامے کی ہیروئن جب فلمیں آتے ہیں نا ہیرو ہیروئن, تو ہم خواہ کہتے ہیں نا کہ اس نے تو ڈرامے جیسا وہ. ایکچولی کیا ہے کہ ہم ہیرو ہیروئن الگ نہیں. میرا خیال ہے پہلے فلمی ہیرو ہیروئن الگ تھے. بالکل بالکل. اور ٹیلی ویژن الگ تھا. بالکل بالکل. تو ابھی بھی میں چاہوں گی کہ الگ ہوں. آپ اس کے لیے انڈسٹری ہونی چاہیے نا. دیکھیے اس ٹائم پہ فلم انڈسٹری الگ تھی, اور فلم والا ایکٹر فلم پہ ہی آپ کو نظر آتا تھا, اور ڈرامہ انڈسٹری الگ تھی. اس لیے وہ یوں کر کے بات کرتا تھا تو ہم کہتے تھے یہ کبھی ڈرامہ نہیں کر سکتا. اور ڈرامے والے کو ہم جیسے ابھی بھی کہتے ہیں کہ وہ فلمی ایکٹنگ اتنی نہیں جو فلمی. نہیں بالکل, اگر انڈسٹری بنے گی تو وہ ہو جائے گا, وہ ڈفرینس آ جائے گا. کوشش کریں گے. اچھا مجھے بتائیں, بشریٰ انصاری کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. کس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے؟ آپ نے بتانا ہے کس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ وہ جیسی ہے اس کو ایسے ہی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. کیا بات ہے. لوگ کبھی کبھی وہ ہوتے یہ یوں مزہ, بھائی وہ ہے کامیڈین بھی ہے, وہ بھی ہے, وہ جیسی ہے ویسی اچھی ہے, اس میں بڑی خوبیاں ہیں, ہر ایک سے پیار کرتی ہے. اوکے اوکے. اچھا جی, اگر مومنا کو اس چیز میں زیادہ زور دینا چاہیے, کس چیز پہ زیادہ زور دینا چاہیے؟ جی میرے کندھوں پہ. وہ تو انہوں نے سنبھالے ہوئے. اچھا, آپ کا کون سا فیوریٹ ڈرامہ, آپ کی اپنی پروڈکشن کا سب سے فیوریٹ ڈرامہ کون سا ہے؟ میرا خیال ہے کہ زندگی گلزار ہے اور ماروی. ہاں ماروی ابھی تک اسپیشل ہے آپ کے لیے. ہاں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس دور میں نے جو کیا تھا کاروکاری پہ بات جو کی تھی وہ بہت بڑی بات تھی. اور مجھے لیٹر بھی آتے تھے دھمکیوں کے کہ آپ ہمارے گھروں کو جو ہے ایکسپوز کرتے ہیں. جن کے یہاں یہ ہوتا تھا میں دکھاتی بھی نہیں تھی, دیکھتی بھی نہیں تھی, سوچتی بھی نہیں تھی, کیونکہ ہمارے لوگ ڈر جاتے تھے, اور ڈر میری زندگی میں اللہ کے بغیر کہیں نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میٹھے کا شوق ہے آپ کو؟ بہت زیادہ. بس ٹھیک ہے, تو یہ اب کچھ مٹھائیوں کے نام ہیں, جو اداکار آپ کے مائنڈ میں آتا ہے اس مٹھائی سے آپ نے بتا دینا ہے. یہ اس کی پرسنالٹی بھی آپ کہہ سکتی ہیں. جس طرح اگر نام لڑکیوں کے یاد آ گئے نا, اگر لڑکی بھی ہو سکتے ہیں, لڑکے لڑکیاں دونوں ہو سکتے ہیں. جس طرح رس گلا.
ہمایوں. چمچم. بشرا. ارے ہاں واقعی, واہ واہ واہ. جلیبی. یہ مشکل ہے, ذرا تھوڑی ہوتی ہے, یاد نہیں آ رہی. چلے کوئی, چلیں جلیبی چھوڑیں. شیر خورما. یہ ہمارا بہروز. حلوہ پوڑی. پتہ نہیں بنتی ہے, بات نہیں. جاوید. ہاں واہ, کیوں نہیں, پوڑی کی طرح یوں بھی نا, کرسپی کرسپی, اور مزے کا ہے وہ بھی. ہاں کمال ہے. اینڈ برفی. یہ میں نے سارے لڑکوں کے نام لیے ہیں. ہاں برفی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اپنی مرینا برفی. نہیں آپ نے چمچم ان کو کہا ہے نا, چمچم. اس کہاں مرینا کا میں نام ہی نہیں لیا. سنو, مرینا نہیں, آپ نے اس کو کہتے بشرا کو آپ نے کہا چمچم. ٹھیک ہے جی. اچھا, اور obviously بات ہے کتلمہ. کتلمہ نہیں ہوتا جو فرائی ہوتا ہے. کتلمہ یہ مجھے نہیں پتا. میں نے چلیں حبشی حلوہ. احتشام. مذاق کر رہی ہے. صحیح ہے, نہیں کیوں نہیں, وہ کابلی پلاؤ کے بعد تو یہی ہے بھائی, ان کا حبشی حلوہ بنتا ہے, اتنا میٹھا ہوتا ہے. نہیں مگر یہی تھا, دیکھیں ننے منہ سے سوال تھے, آپ نے اتنا پیارے جواب دیے, آپ ایویں گھبرا رہی ہیں. میں کبھی نہیں گھبراتی. اچھا اب آپ obviously بات ہے ہمارا تھوڑا سا ٹائم بھی ہوتا ہے, مگر میں بہت ہو گیا ہے ٹائم, میں نے دیکھا. یہ میں ضرور جاننا چاہوں گا, آپ کی لیگیسی کیا ہے؟ آپ اپنی لیگیسی کس طرح, جو آپ کا باڈی آف ورک ہے, آپ کیا چاہتی ہیں کہ میری لیگیسی کیا ہو, کہ لوگ میری لیگیسی سے کیا سیکھیں؟ میری جو لیگیسی ہے اللہ کرے کہ میں پوری ہو. جیسے میں نے کہا کہ ایجوکیشن میں میرا بڑا وہ ہے کہ اپنے ہی سبجیکٹ کو میں اس کی کوئی نہ کوئی شکل دوں, اکیڈمی یا یونیورسٹی. اور درید کا بھی یہ خیال ہے. آپ کو پتہ ہے درید نے 28 اسکول اڈاپٹ کیے ہیں گورنمنٹ کے, ٹوٹے بھجے, جس میں وہ کہتا ہے کہ میں بہت اچھی ایجوکیشن دینا چاہتا ہوں جس میں میرا بچہ پڑھ سکے. ایک اور بات بتاؤں کہ وہ صرف میری محبت میں ہے, وہ اچھا ٹیچر بننا چاہتا تھا. ارے واہ. تو یہ چیزیں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو میرا سبجیکٹ ہے, مطلب فلم, ٹیلی ویژن, کریٹیوٹی, یہ اتنی بڑے پاکستان میں, اتنی بڑے کہ ہمیں ہالی ووڈ, مجھے نہیں پتا میری بات پہ کتنے لوگ ہنسیں گے, لیکن ہمارے لوگ بہت لائق ہیں. اگر ہم ٹیکنالوجی چیزوں کو لے آئیں, میری یہ دل چاہتا ہے کہ دوسرے ملکوں میں بھی ہماری مثال دی جائے. کیا بات. ڈرامے کی تو دے رہے ہیں نا, بے شک بے شک, انشاءاللہ فلم میں بھی دیں گے, انشاءاللہ ٹیکنالوجی میں بھی دیں گے. تو وہ ہم کوشش کریں گے. میں تو ویسے بھی اس میں بلیو کرتی ہوں کہ اللہ میاں نے جو کچھ دیا ہے ہمیں, میں یہ سمجھتی ہوں اللہ میاں نے پتہ نہیں کیسے مجھے سلیکٹ کیا اس جگہ. پتہ نہیں میں اس قابل تھی بھی کہ نہیں تھی. ارے نہ یہ نہ کہیں, آپ ہیں قابل, تو دیکھیں آپ نے, انہوں نے قابل بنایا. بے شک. اگر میں نے قدم اٹھایا تو میرا صحیح سمت میں لے گئے اور مجھے سکسیس بنا کے لوگوں کے لیے مثال بنایا. بہت سے لوگ محنت بھی کرتے ہوں گے. تو بس ایک ہی چیز میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ ایک تو اللہ کا شکر, بے شک, دوسرا محنت, ٹائم کا خیال, دوسروں کی قدر اور عزت ضرور کرنی چاہیے. کیا بات کیا بات. سیریس کر دیا نا تم کو میں نے. نہیں میں تو بھی رونے والا تھا. نہیں مجھے بھی رونا آ رہا تھا سچ مچ, کیونکہ میں سوچتی ہوں جب بھی تو مجھے مطلب, ہاں اللہ آپ کو ہمیشہ اسی طرح خوش رکھے, آباد رکھے, اور جتنے لوگوں کا گھر آپ نے بنایا ہے, جتنے لوگوں کو آپ نے موقع دیا ہے, اللہ ان کو موقع آگے سے دے کہ وہ بھی وہی کر سکیں جو آپ نے کیا ہے انشاءاللہ. اور میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ میرے ننے سے شو پہ آئیں اور آپ نے مجھے عزت بخشی. یہ میں نے ہمیشہ آپ سے سیکھا ہے کہ چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو, آپ نے ہمیشہ اس کو پیار محبت اور عزت دی ہے, اور اللہ کرے کہ میں بھی یہی آگے لوگوں کو دے سکوں. تم بہت اچھے بچے ہو. میں یہ بات کہتی ہوں, میں نے تو تم سے یہ تک نہیں پوچھا کہ کیا تم نے کہا کہ آپ میرے شو میں نے کہا ٹھیک ہے. بعد میں نے پوچھا وہ کیسا ہے, ذرا مجھے بتا دو.
کیونکہ جن لوگوں پہ میرے دل کا اعتبار ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی عزت کرتے ہیں، اس وجہ سے نہیں بلاتے ہیں کہ لوگوں کو، جی وہ ہنسی مذاق اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن ایک رسپیکٹ اور پیار جو ہوتا ہے نا، اس میں چھوٹا بڑا کوئی بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں ہوتا ہے. کیا بات. جو اچھا کام کر رہے وہ بڑا ہے، جو بڑے ہو کر کچھ اچھا کام نہ کرے تو بہت چھوٹا بندہ ہے. ہاں نا، اگر میں یہاں بیٹھ کے کوئی گڑبڑ کروں تو میں چھوٹی ہوں، اور اگر تم ایک اچھا کام کر دو تو میرا خیال ہے تم مجھ سے کئی گنا بڑے ہو. ارے آپ لوگوں سے سیکھا اور اسی طرح بس آپ لوگوں سے سیکھتا رہوں، یہی میرے لیے بڑی بات ہے. تھینک یو سو مچ سلطان آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. جانے سے پہلے میں ایک آخری سوال آپ سے ضرور پوچھوں گا، ہم سفر پارٹ 2 بنائیں گے آپ؟ اس وقت تو خیال تھا، ابھی میرا خیال نہیں ہے کہ شاید اب نہیں بنے گا ویسے. ہاں اب تو ٹائم بھی ہو گیا، شاید کچھ اور بنا ہے. ابھی مومنا نیٹ فلکس کا پروگرام بنا رہی ہے، انشاءاللہ بہت اچھا بنے گا، اور یہ بھی ایک پاکستان کے لیے فخر ہوگا. جی نیٹ فلکس کہ ہاں کہ پہلا پاکستانی ایسا پلے ہوگا جو آپ کا وہاں جائے گا. تو اس میں لوگوں کو کہوں گی کہ پازیٹیولی اور دل کھول کے اپنے بندوں کا کام دیکھیں اور ان کی اچھائیاں ڈھونڈیں. میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں خامیاں جو ہیں وہ خاموشی سے بتا دیا کریں لوگوں کو، اور خوبیاں جو ہیں دل کھول کے لوگوں کی کیا. کیا بات کیا بات. خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. آپ دیکھ رہے تھے ایکسکیوز می ود احمد علی بٹ. اپنا خیال رکھیے، اپنے بڑوں سے سیکھیے، اور اگر اس طرح کے بڑے ہوں تو ان کو صرف نہ ہی چیرش کیجیے بلکہ جتنا ٹائم ان کے ساتھ گزار سکتے ہیں اس کو ایمبریس کیجیے. اپنا خیال رکھیں، پاکستان کا خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.